آج میں لائی ہوں عیشا گل کی ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 87 ایپیسوڈ۔ رشتہ، شادی، یہ دو لفظ تب سے اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کے ماں باپ اسے ساری زندگی یہاں بٹھا کر تھوڑی نہ رکھیں گے، اور اس نے ایسی خواہش بھی نہیں کی تھی کہ وہ تا عمر اس گھر کی دہلیز پہ بیٹھی رہے۔ دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کئی ارمان تھے شادی کو لے کر، مگر وہ اس طرح سے نہیں جانا چاہتی تھی کسی اور کو اپنے دل میں بسائے۔ نہیں سوچا تھا اس نے حارث کے سوا کسی اجنبی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا، اور وہ تو اب بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا چہرہ اس کے دل و دماغ اور نظروں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں تھا۔ کسی اور کا تصور کر کے ہی اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ جو تا عمر ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں آتے ہیں ہماری زندگی میں؟ آنکھ کا نم کونا پہنچتے ہوئے اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ نظریں موبائل پہ دکھائی دیتے حارث کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا تھوڑی دیر کا آنا ہی ہماری ساری زندگی پہ اثر انداز ہو کے رہ جاتا ہے، اور آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں حارث۔ میں کیسے بھلا پاؤں گی آپ کو حارث، کیسے؟ ایک آنسو بہہ کر موبائل کی سکرین پہ روشن حارث کے مسکراتے چہرے پر گرا تو یوں لگا یہ آنسو اسی کی آنکھ سے بہا ہو۔ کیوں میں جس کو بھی چاہتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ موبائل بند کر کے پرے پھینکتی گھٹنوں میں سر دے گئی۔ میری یزو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آرام آیا؟ صبح ہو چکی تھی، 8 بج رہے تھے اور آغا فارس آفس کے اس ٹائم پہ اٹھ چکے تھے۔ انہیں اٹھتا محسوس کرتے ایزل نے بھی کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ آغا فارس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا جو نارمل تھا۔ فیلنگ مچ بیٹر، بس اٹھنے کا دل نہیں کر رہا۔ سستی ابھی بھی چھائی ہوئی تھی، تو کہا بھی کس نے ہے اٹھنے کو؟ لیٹی رہو اور آج سارا دن ریسٹ کرو، کوئی کام نہیں کرو گی تم آج۔ انہوں نے سختی سے منع کیا۔ پہلے کون سا کرتی تھی؟ وہ جلدی سے بولی۔ کل تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ تمہارے نازک کندھوں نے ہی تو اٹھا رکھا ہے۔ آغا فارس اپنی مسکراہٹ دبا کر بولے تو ایزل سے ٹپٹا سی گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ کل اس نے کیا کیا کہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ سٹپٹا کر بولی تو وہ ہنس پڑے۔ جتنے تم بیان بدلتی ہو تمہیں تو سیاست دان ہونا چاہیے تھا، وہ ہنسنے کے دوران بولے۔ مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ صبح ہی صبح سیاست کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کریں۔ ایزل بیزار ہوئی۔ پھر کون سی باتیں کروں جن سے تمہارا موڈ بن جائے؟ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ جمانی خیزی کی طرف جانے کو تھے، ایزل کے گھور کر دیکھنے پہ جلدی سے اپنا مطلب درست کرنے لگے۔ ٹھیک ہی ہے میرا موڈ، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کے موڈ کی واٹ لگا دوں، شرافت سے چلتے بنے۔ ان کی باتوں کا رخ دوسری طرف کو موڑے اس سے پہلے ہی ایزل نے انہیں بھگا دینا چاہا۔ تو لگاؤ نا واٹ۔ وہ جانے کے بجائے اور پاس آگے۔ تنگ مت کریں آگا، ایزل نے رات کی طرح ریکویسٹ کی تاکہ وہ باز آ جائے۔ تنگ نہ کروں تو پھر کیا کروں، تم ہی بتا دو جانا۔ اسے لگا رات کی طرح اس بات پہ بھی وہ باز آ جائیں گے، مگر وہ تو الٹا مزید چوکپن پر اتر آئے۔ آفس جانے کی تیاری، اس نے چبا کر کہا۔ مگر آفس جانے کا تو میرا آج موڈ نہیں، وہ مزے سے بولے۔ لیکن کیوں؟ اس نے چمبے سے استفسار کیا۔ آج میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ انہوں نے سنجیدگی سے وجہ بتائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آقا، کوئی بخار کوئی تھکاوٹ نہیں ہے مجھے، آپ بلا وجہ آف مت لیں آفس سے۔ ایزل بلا سبب ان کی چھٹی کے حق میں نہیں تھی، پہلے ہی ان کا مہینہ بھر کا ناغہ ایزل کو نہیں بھولتا تھا جو نکاح کے بعد انہوں نے کیا۔ تمہارے لیے چھٹی کرنا بلا سبب کب سے ہو گیا ایزل؟ وہ برا مناتے بولے۔ مگر میں ہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ مت کریں آف۔ ایزل نے پھر سے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا تمہیں چھوڑ کر جانے کا، وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ چلے جائیں نا، آپ ایسا کرنا جلدی آ جانا، مگر چھٹی تو مت کریں۔ اب کی ایزل پیار سے بولی۔ اتنے پیار سے کہو گی تو کیسے نہیں مانوں گا تمہاری بات، مگر دوسری طرف تمہارے اتنے پیار سے کہنے پہ دل کیسے رضامند ہوگا تم سے دور جانے پہ؟ وہ دو راستوں کے بیچ اٹک گئے۔ غصے سے بولوں گی تو چلے جائیں گے؟ ایزل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تب تو بالکل نہیں جاؤں گا، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ کیوں؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ پھر تمہارا غصہ بھی تو ختم کرنا ہوگا نا مجھے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولے۔ میرے غصے کا سبب آپ کا آفس نہ جانا ہوگا، آپ آفس چلے جائیں گے تو غصہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ایزل نے اپنا ماتھا پیٹا۔ یار کیا تم صبح صبح آفس نامہ شروع کر دیتی ہو؟ صبح صبح کوئی پیار کی بات کیا کرو تاکہ میں تمہاری ان باتوں کی یاد کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں سارا دن گزاروں۔ وہ مصنوعی جھنجھلاہٹ لیے بولے۔ اگر میں نہ کروں تو؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ کر لو نا، صبح تم کر لیا کرو، رات میں کر لیا کروں گا، وہ لجاہت سے بولے۔ آپ تو ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں، کسی وقت سکون نہیں آپ کو، ہر وقت پٹری سے اترنے کو تیار، ایزل برجستگی سے بولے۔ کبھی تم بھی اتر جایا کرو میرے ساتھ، مل کر اتریں گے تو بنا پٹری کے بھی ہماری ٹرین فل سپیڈ سے چلے گی، وہ ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل نے پاس پڑا کشن اٹھا کر ان کے شانے پہ دے مارا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، اٹھیں یہاں سے۔ ایزل نے انہیں دھکے دے کر اٹھانا چاہا۔ اچھا بابا اٹھ رہا ہوں، لیکن تم بھی اٹھو۔ انہوں نے اپنے ساتھ اسے بھی اٹھانا چاہا۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اٹھوں؟
وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اٹھ کر بیٹھو، میں ناشتہ منگواتا ہوں، وہ کرو اور دوائی لے کر سونا۔ انہوں نے آج اپنی نگرانی میں اسے دوائی دینا چاہی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ رات بھی دوائی کھا کر سو اور صبح اٹھ کر بھی دوائی لو، بلکہ سارا دن ہی دوائیوں میں لگے رہو، سوتے جاگتے بس دوائی دوائی دوائی۔ حد ہی ہو گئی۔ وہ برا سا منہ بناتی شدید جھنجھلا کر بولی، زیادہ بڑبڑ نہیں کرو، اور خبردار جو دوا کو مصیبت کہا، یہ تمہیں کتنا فائدہ دے رہی ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ وہ اسے ڈپٹنے لگے۔ مجھے اندازہ لگانا بھی نہیں ہے، آپ جانے کی تیاری پکڑیں۔ ایزل ناک سکیڑ کر بولی، ناشتہ منگوا رہا ہوں، وہ کرو، تب تک میں شاور لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کی اکتاہٹ پہ ہنستے مینا کو ناشتہ کا کہنے کے بعد اپنے کپڑے لیے واش روم چلے گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ جبکہ ایزل پھر سے بڑبڑاتی واپس لیٹ گئی۔ 4 دن مزید گزر گئے تھے مگر حارث کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تم نے بات کی حارث سے؟ سویرا نمیر سے سوال کی تھی۔ وہ 2 لفظ بولا۔ کیا کہا اس نے؟ سویرا نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ شہزین کے ساتھ مزید تعلق قائم رکھنے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مزید اس رشتے کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ شہزین نے اس رشتے کو سنوارنے میں 0 ایفرٹس تک نہیں کی، اور سب سے بڑی وجہ کہ وہ اپنی اس حرکت کے بعد اس کے دل اور نظروں دونوں سے اتر چکی ہے۔ نمیر آج صبح گیا تھا حارث کی طرف، اس سے ملاقات کے بعد آفس چلا گیا اور اب آفس سے واپس گھر آ کر سویرا کے روبرو بیٹھا۔ سب ان کے گوشت گزار رہا تھا۔ انوشے پہلے تو پاس ہی بیٹھی تھی مگر اس ٹاپک کو شروع ہوتا دیکھ وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ بیٹھی رہتی تو سویرا اس کے ترلے ڈالنے لگ جاتی کہ حارث کو سمجھاؤ، جبکہ انوشے حارث کو مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حارث کو اس کے فیصلے میں آزاد چھوڑنا چاہتی تھی۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی نمیر، تم اسے سمجھاتے نا، کہتے اب وہ ایسی تو کیا کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرے گی، خوش اسلوبی سے رہے گی اس کے ساتھ۔ سویرا شہزین کے لیے فکر مند تھی، کسی بھی طرح اسے واپس اس کے گھر بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلی بات کہ یہ غلطی نہیں گناہ تھا، دوسری بات کہ سمجھنے کی ضرورت حارث کو نہیں بلکہ شہزین کو ہے، تیسری بات کہ میں شہزین کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور چوتھی بات کہ اگر میں یہ سب کہہ بھی دیتا تو کیا حارث یقین کرتا؟ کیا وہ کرتا یقین کہ شہزین بدل گئی ہے اور اب اس کے ساتھ سلوک سے رہے گی؟ نمیر جو باتیں بولا اس پہ چند لمحوں کے لیے تو سویرا بھی بول ہی نہ پائیں۔ مگر ہم ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، مجھے فکر ہے شہزین کی، اسے یہاں آئے مہینہ ہو چلا ہے، کب تک بیٹھی رہے گی؟ تم لوگ بات کرتے رہو نا، مجھے امید ہے وہ مان جائے گا۔ وہ تفکر سے بولی، حارث ساری زندگی نہیں مانے گا تو ساری زندگی بیٹھی رہے گی کیا اس کے نام پہ؟ نمیر مگر امید نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ہاں ساری زندگی بیٹھی رہوں گی اس کے نام پہ، مگر اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی یہ شہزین۔ تبھی اد کھلا دروازہ دھار سے پورا کھولتی شہزین اچانک سے نازل ہوئی اور چلا کر قطعی لہجے میں بولی، میری بات سنو شہزین، ہم نے پہلے بھی تمہاری وجہ سے حارث کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے اور اب بھی یہی سب کر رہے ہیں، ہمیں بار بار ذلیل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ نمیر کو اس کے چلانے پہ غصہ تو آیا مگر ضبط کرتا بولا، ذلیل تو میں ہو رہی ہوں پچھلے 1 مہینے سے تم سب کے ہاتھوں، تم اس بیوی کے پیچھے لگے ہو تو دوسرا اس بیوی کے پیچھے جو ابھی اس گھر میں آئی بھی نہیں۔ اتنے سے عرصے میں ہی تم سب کو میرا وجود اس گھر میں کھٹکنے لگا ہے، پاپا کو بھی تم سب نے میرے خلاف کر دیا ہے۔ وہ شدید بدگمان تھی، اس کی اس بات سے دروازے تک آتی انوشے کو دکھ لگا تھا۔ وہ اس کی چلاہٹ سن کر یہاں آئی تھی، اسے دکھ اس لیے ہوا کہ اس نے کبھی شہزین کے لیے برا نہیں چاہا، مگر وہ اسے ہر بار غلط قرار دیتی تھی، وہ بھی ایسے لفظوں سے۔ پاپا کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جنہیں کوئی کسی کے بھی خلاف کر دے، اپنی اس ہونہار بیٹی سے وہ بخوبی واقف ہیں، اور رہی بات بیوی کی تو کاش خدا اس جیسی سمجھدار، صابر اور احساس مند بہن بھی دے دیتا مجھے۔ اور یہ جو تم بات کر رہی ہو نا اس گھر میں تمہارا وجود کھٹکنے کی، تو یہ بھی تمہاری پھیلائی روز روز کی چک چک کے سبب ہے، ورنہ ہم ابھی بھی تمہارے خیر خواہ ہی ہیں، نہ کہ دشمن۔ نمیر اکھڑے پن سے بولا، دشمن اور دوست میں فرق میں بھی رکھتی ہوں، اندھی نہیں ہوں میں، کیسے بدل گئی ہو تم سب؟ وہ تڑک کر بولی، اگر تمہیں پتا ہے کہ بہن بھائی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں تو اپنے شوہر سے بنا کر رکھنی تھی نا، اپنے سسرال کو ہی اپنا گھر ماننا تھا جب اس گھر میں تمہیں اپنا پن نظر ہی نہیں آتا تو۔ نمیر بھی اسی کے انداز میں دو بدو بولا، اتنے اچھے قدر کرنے والے لوگ ملے تمہیں مگر تم اپنی انا اور گھمنڈ میں رہی، خود کو رتی بھر بدلنے کی کوشش نہ کی۔ محبت تھی بھی یا صرف دکھاوا جو محبوب کی زندگی کو سکھوں سے بھرنے کی بجائے دکھوں کا گھر بنا ڈالا؟ نمیر بھی آج اس سے دو ہاتھ کر رہا تھا، جبکہ روبرو کھڑی وہ جل کو رہی تھی۔ سویرا سر تھامے بیٹھی تھی جبکہ انوشے خاموش سامیہ بنی دروازے پہ کھڑی تھی۔ اگر ابھی بھی تھوڑی سی شرم باقی بچی ہے نا تو خود کو بدل لو، ہر بار تمہاری غلطیوں پہ تمہارا ساتھ دینے کھڑے نہیں ہوں گے ہم۔ نمیر نے اسے شرم دلانا چاہی، اگر اسے تم ساتھ دینا کہتے ہو تو برائے مہربانی میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں، نہیں چاہیے تم لوگوں کا احسان، کوئی ضرورت نہیں میرے لیے حارث کے آگے منتیں کرنے کی، خود منا لوں گی میں اسے۔ جا رہی ہوں اس گھر سے اور دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی یہاں، بھلے وہ اپنے گھر سے دھکے دے کر ہی کیوں نہ نکال دے، مگر یہاں نہیں آؤں گی۔ شہزین انگارے برساتی آنکھوں سے نمیر کو دیکھ کر کہتی پلٹ گئی، مگر دروازے پہ انوشی کو کھڑا دیکھ جبڑے بھینچتی ذرا بھر کو اس کے پاس رکی۔
جس طرح تم نے میرے بھائی کو اپنے پیچھے لگا کر ہمارے خلاف کر رکھا ہے نا، اب اسی طرح میں بھی تمہارے بھائی کو اپنے قابو میں کر کے اسے تم ماں بہن کے خلاف کروں گی، تم سے اور تمہاری ماں سے چھین لوں گی میں حارث کو، اور تم اس بات سے تو بخوبی واقف ہو کہ بدلے تو شہزین پورے لیتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر آہستگی سے کہتی دہلیز پار کر کے حارث کی طرف سے پیش قدمی کی امید چھوڑے شہزین نے خود ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انوشیا ہوں والے انداز میں سر جھٹک گئی، کیونکہ اسے اپنے بھائی پہ یقین تھا کہ بھلے ہی وہ بیوی کے پیچھے لگ جائے مگر اپنی ماں اور بہن کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ اسے روکے نمیر، کیوں جانے دیا اس پاگل لڑکی کو اکیلے؟ سویرا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے دیں اسے، کرنے دیں یہ شوق بھی پورا۔ نمیر نے روکنے کی زحمت نہ کی۔ مگر ایسے اکیلے کیسے نمیر؟ تم اس کے ساتھ جاؤ، نہ جانے کیا بے وقوفی کرے گی، حارث کو منانے کے بجائے اسے مزید اپنے خلاف نہ کر لے۔ سویرا نے نمیر کو بھی اس کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا، بلکہ شاید حکم یا پھر گزارش کی۔ ہاں تو آج دیکھ لیتے ہیں نا آپ کی سمجھدار بیٹی کی سمجھداری کو۔ نمیر واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ وہ واپس یہاں نہیں آئے گی اگر حارث نے گھر سے نکال بھی دیا۔ سویرا نے شہزین کی بات دہرائی۔ سب سنا ہے میں نے، پہلی بات تو حارث ایسا کرے گا نہیں، ہاں جانے کا کہے گا ضرور مگر خود سے نہیں نکالے گا، اور اگر ایسا کیا بھی تو فکر نہ کریں، وہ پلٹ کر یہیں آئے گی، اور اگر کسی دوست کی طرف بھی چلی گئی تو پتہ کر لوں گا میں۔ ابھی تو بس دیکھیں کہ جو بنانے کا دعویٰ کر کے گئی ہے پورا کر کے دکھاتی ہے یا نہیں۔ نمیر نے انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ تم اتنے بے فکر کیسے ہو نمیر؟ تمہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ وہ وہاں جا کر معاملے کو مزید نہ بگاڑتے کہیں؟ سویرا حیران زدہ سے نمیر سے پوچھنے لگی۔ ہاں تو ہونے دینا آر یا پار اس معاملے کو، کب تک ہم اپنی بہن کو اس پہ مسلط کیے رکھیں گے؟ آپ بخوبی جانتی تھی کہ جتنی شہزین حارث کے لیے دیوانی تھی اتنا ہی حارث اس سے خار کھاتا تھا، پھر بھی ہم نے اسے مجبور کر کے اپنی بہن اس سے بیاہ دی، مگر شہزین نے کیا کیا؟ بلا وجہ کی بدمزگی پھیلاتی رہی، بچے کو جنم دینے سے انکاری ہو گئی اور پھر اسے ختم کروا ڈالا۔ مثال کے طور پر اگر میری بیوی ایسا کرتی تو میں اسے کھڑے کھڑے فارغ کر دیتا اور دوبارہ زندگی بھر اس کی شکل نہ دیکھتا۔ یہ تو شرافت ہے آپ کی داماد کی جو مہینے بھر سے خاموش بیٹھا ہے، ورنہ میرے جیسا تو گھر بیٹھے طلاق کے کاغذات بھجوا کر کام ختم کرتا۔ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو بے چینی لگی ہوئی ہے واپسی کی، یہ نہیں کہ ابھی حارث کو تھوڑا اور وقت دیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اس کی بیوی نے اس کے بچے کی جان لے لی، اسے بھی اس تکلیف سے نکلنے دیں، اس کم کو تھوڑا کم تو ہونے دیں، پھر سے کیوں اس کا غصہ جگانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور اب وہ میڈم خود چلی گئی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے۔ میری بات سن لے ماما، میری بہن مجھ پر بوجھ ہرگز نہیں ہے، اور میں بھی آپ ہی کی طرح چاہتا ہوں کہ اس کا گھر بسا رہے، لیکن اگر آج یا کل کو حارث کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو میں حارث سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی بیٹی کو برداشت کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ نمیر اپنی لمبی تقریر کرتا کمرے سے نکل گیا۔ انوشے بھی ایک افسوس بھری نظر اپنی ساس پہ ڈالتی نمیر کے پیچھے چلی آئی۔ تو تمہیں بھی یہی لگتا ہے نمیر کے حارث کو اس کے فیصلے میں آزادی دینی چاہیے؟ اپنے کمرے میں قدم رکھتی وہ نمیر سے بولی۔ ہاں اور تمہیں؟ نمیر نے مختصر جواب دیتے ہوئے اس کی رائے پوچھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ حارث پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے۔ میرا بھائی پہلے بھی شہزین کی جان لینے کی والی حرکت اور ہمارے مجبور کرنے پہ سر جھکا گیا تھا، اس کے بعد بھی آئے روز کی بدمزگیوں پہ خود پہ ضبط باندھتا رہا، مگر میں نہیں چاہتی کہ اب پھر سے ہم سب مل کر اسے وہ انچاہا رشتہ چلانے پہ مجبور کر دیں جو اس کے لیے اذیت کا باعث بنا رہے۔ وہ نمیر کے پہلو میں بیٹھتی بولی۔ انوشے، میں شہزین کا دشمن نہیں ہوں، اس کی بچے والی حرکت پہ اس سے خفا تو بہت سخت ہوں، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ خود کو سدھار کر حارث سے تعلق بہتر کر لے۔ مگر دوسری طرف حارث کے لیے بھی بہت برا لگتا ہے یار، آج اس کے روبرو بیٹھا تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہا، جہاں شہزین کے لیے ناپسندیدگی سے زیادہ تو اپنی اولاد کو کھو دینے کا کرب ناچ رہا تھا۔ بہت غلط کیا شہزین، مگر پھر بھی چاہتا ہوں کہ حارث اسے معاف کر دے، اسے ایک اور موقع دے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو میں اس بار اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اسے ہرگز بے بس نہیں کروں گا۔ اس کا بھی حق ہے خوشیوں پہ، ہم کیوں اسے ایک مجبوری کے بندھن میں باندھ کر اس سے یہ حق چھین لیں؟ وہ اپنی مرضی سے شہزین کو معاف کرتا ہے ٹھیک، ورنہ ہم اپنی مرضی اس پہ نہیں تھوپیں گے۔ نمیر فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ دوبارہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں جو تم چاہتے ہو، مگر ڈرتی ہوں نمیر، اگر حارث نہ مانا اور شہزین نے پھر سے کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو؟ پاگل دیوانی سی ہے، اگر پھر سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ انوشے جھرجھری بھر کر رہ گئی، جبکہ نمیر نے دل ہی دل میں بے ساختہ کہا کہ اللہ نہ کرے۔ وہ مان جائے گا، مجھے امید ہے، بس اللہ شہزین کو عقل دے کہ اس سے دل سے معافی مانگے اور اس سب سے توبہ کر لے جو کرتی آئی ہے۔ اس سے دل سے معافی مانگے گی اور اس کے ساتھ محبت و سلوک سے رہنے کا وعدہ کرے گی تو مان جائے گا وہ۔ نمیر جو پہلے کوئی امید نہیں لگانا چاہتا تھا، اب شہزین کی جانے کے بعد امید کے ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی کرنے لگا کہ شہزین سدھر جائے اور حارث کا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے۔ شہزین کو عقل دینے والی بات پہ تو انوشے نے دل ہی دل میں زور و شور سے آمین کہا۔
فون کب سے بج رہا تھا مگر رانیہ میڈم مزے سے سوئی پڑی تھی. جتنی وہ نیند کی پکی تھی اتنا ہی فون کرنے والا بھی پکا تھا. آخر نیند خراب ہونے پہ اس نے بیزاریت سے بڑبڑاتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی. کب سے کال کر رہا ہوں، کہاں تھی آخر جو اٹھا نہیں رہی تھی. دوسری طرف ساغر تھا جو کال پک ہوتے ہی برے موڈ کے ساتھ بولا، میں نے کہا ہونا ہے، جہاں روز قید کر کے جاتے ہو وہی قید ہوں. رانیہ جل کر جواب کو ہوئی. یہ گھر بھی اس کے لیے قید ہی تھا جہاں ہر وقت وہ بند رہتی تھی. ساحر ہانی مون پہ تو کیا، اسے کسی قریبی پاک تک نے لے کر گیا تھا گھمانے. وہ جو ساحر کو آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی، گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس نے ساحر کو یہ عزت دینا بند کر دی تھی، اور وجہ سراسر ساحر کا اس سے بیزار رویہ تھا. مجھے سیدھا جواب دو رانیہ، بے فضول کی جھاڑنے کی ضرورت نہیں. وہ رانیہ کی جلی کٹی باتیں سننے کے موڈ میں نہ تھا. سیدھا جواب یہ ہے کہ میں سو رہی تھی، اچھی خاصی سو رہی تھی، ساری نیند خراب کر کے رکھتی میری. دوسری بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، یہ تمہارے سونے کا ٹائم ہے، دوپہر کے 4 بج رہے ہیں، تو اب کیا تمہیں میرے سونے پہ بھی اعتراض ہونے لگا ساحر؟ رانیہ کو تو آگ ہی لگی کہ اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتی. سونے پہ نہیں بلکہ بے وقت سونے پہ. خیر، میں نے تمہاری فالتو باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا. میں نے یہ کہنا تھا کہ آج میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا سا انتظام کروا لینا. مزید وقت برباد کرنے کے بجائے ساحر مدعے پہ آیا. اس سے شادی پہ کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، تو اب اس کے دوست اس سے شکوہ کر رہے تھے، جس پہ اس نے انہیں گھر دعوت پہ انوائٹ کر لیا. وہ ویسے بھی پاکستان عرصے بعد آیا تھا تو خود بھی سب سے ملنا چاہتا تھا، اور اب سب کو ایک ساتھ بلا لیا. کہاں سے کرواؤں انتظام؟ خان سما چھٹی پہ ہے، رانیہ نے اطلاع دی. تو خود کر لو کچھ. اس پہ تو رانیہ کی آنکھیں ہی کھل گئیں. مجھے کوئی کھانا وانا بنانا نہیں آتا، جو سیدھی سی بات ہے. اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ٹکاسا جواب دیا. خود نہیں آتا تو بھابھی سے ہیلپ لے لو، جھنجھلا کر کہا گیا. تمہاری پیاری بھابھی جان بھی تمہاری طرح سیر سپاٹوں پہ نکلی ہوئی ہیں. میں بتا رہی ہوں، میں کوئی کھانا وانا نہیں بنانے والی. یا تو تم اپنے دوستوں کو کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا دو، یا پھر گھر پہ آرڈر کر لو. رانیہ نے کھانے کی طرف سے ہاتھ اٹھائے. میں انہیں گھر دعوت پہ بلا کر باہر کا کھانا کھلاؤں گا کیا اسٹوپڈ؟ ساحر دان کچکچا کر بولا. تو کس نے کہا تھا بنا پوچھے انہیں انویٹیشن دینے کو؟ اس نے قصور ساحر کا ہی گنا. تو اب کیا میں تم سے اجازت لوں گا اپنے کسی بھی جاننے والے سے ملنے اور اسے گھر بلانے کے لیے؟ وہ طنز کرتا بولا. تو قباحت ہی کیا ہے؟ وہ شانے اچکا کر بولی. یو نو واٹ، تمہیں فون کر کے میں نے اپنا وقت برباد ہی کیا ہے، زیرو فائدہ نہیں ہوا تمہیں کال کرنے کا. وہ بولا تو رانیہ دل ملا اٹھی. اس سے قبل وہ اس پہ کوئی چپتا سا جواب دیتی، ساحر مزید بول اٹھا. کھانا بنانا نہیں آتا مگر شکل تو کم از کم اچھی بنانی آتی ہے نا. ڈھنگ سے ریڈی ہو جانا، ڈنر سے پہلے آ جاؤں گا میں بھی، اور کھانا بھی. اور اگر تب بھی یہ کہا کہ مجھے تو کھانا لگانا بھی نہیں آتا تو یاد رکھنا میں ضرور تمہیں ایک لگا دوں گا. ساحر اسے ایک لگانے کی دھمکی دیتا کال کٹ کر گیا. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی بات کرنے کی؟ ہاتھ نہ توڑ دو میں جو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے تو. کیا سمجھ رکھا ہے اس نے رانیہ کو، جو اس کی ہر بات چپ کر کے برداشت کرے گی؟ پاگل آدمی. پتہ نہیں کیوں بھی دیا مجھے اس کھڑوس اور بیزارہ آدمی سے، جسے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات میں دلچسپی ہی نہیں. بیوی کو تو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بس سجا کے رکھا ہے گھر پہ، بلکہ نوکرانی بنا کر لایا ہے مجھے. ماما پاپا کے ساتھ میری بھی مت ماری گئی تھی، جو اس کی شان و شوکت اور پرسنالٹی پہ مر گئی. سوچا تھا 1 مہینے بعد یورپ چلی جاؤں گی، آرام کروں گی، عیش کروں گی، کوئی نہیں ہوگا وہاں، مگر یہ تو مجھے پاکستان تک نہ گھما سکا. جب بیوی کو وقت نہیں دینا، 2 پیار کی باتیں نہیں کرنی، کہیں گھمانا نہیں، حتیٰ کہ ڈھنگ سے بات نہیں کرنی، تو شادی ہی کی اس انسان نے. رہتا کنوارا ہی کم از کم میری زندگی تو سکون سے ہوتی. رانیہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی. جیسا اس نے سوچا تھا شادی کے بعد ویسا بالکل نہ ہوا. اس کے ارمان تو دل میں ہی دفن ہو کے رہ گئے. اسے شوہر ملا بھی تو کیسا، ہر وقت بیزار اکھڑا اکھڑا سا رہنے والا، یوں جیسے رانیہ کی ذات سے اسے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو. اور رانیہ جانتی تھی کہ جس دن اس کا ضبط جواب دے گیا، اس دن وہ اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی. آگا مجھے جھولا جھولنا ہے. 5 بجے کا وقت تھا، دھوپ جا چکی تھی، فضا میں پہلے تمازت کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا. آج تو ہوا میں بھی خوشگواری تھی. ایزل اور آغا فارس گاڑی میں نکلے تھے کہیں گھومنے پھرنے، کیونکہ ایزل کا گھر میں دل گھبرا رہا تھا. وہ کہیں باہر نکلنا چاہتی تھی، سو وہ اسے پارک میں لے آئے، جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا. اگر تھا بھی تو وہ بھی بچوں کا جو مختلف کھیل کھیل رہے تھے اور کچھ جھولے لینے میں مگن تھے. نہیں ایزل، خواہ چکر آ جائیں گے اور پھر کہیں گر ہی نہ پڑو. آغا فارس نے فوراً سے انکار کیا. نہیں گروں گی نا، اور اگر گرنے بھی لگوں تو آپ پکڑ لیجیے گا، اور ہاں، زیادہ زور سے نہیں جھولوں گی تو نہیں آئے گا چکر. ایزل کا بہت دل چاہ رہا تھا جھولے لینے کا، اور یہ اس کے چہرے سے واضح بھی ہو رہا تھا. پلیز آغا مان جائے نا، بس تھوڑی دیر لوں گی پھر اتر جاؤں گی. انہیں چپ کھڑا دیکھ وہ گزارشانہ لہجے میں بولی. اچھا بابا لے لو. اس کی آنکھوں میں امٹتے امید کے جگنو بجانے کا ان کا دل نہ کیا تو راضی ہو گئے. تھینک یو آقا. وہ اجازت ملنے پہ چہکتی ہوئی فوراً سے جھولے پہ جا بیٹھی.
پتہ نہیں اس لڑکی کا بچپنا کب ختم ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے سر پہ چپت لگاتے مسکرا کر بولے، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ ایزل نے منہ لٹکائے ہوئے پوچھا، مجھے کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بچپنا کبھی ختم نہ ہو۔ میں اپنی اسی ایزل پہ تو دل و جان سے مر مٹا ہوں جو شوق و چنچل شرارتی باتونی اور معصومیت کا پیکر ہے۔ انہوں نے عقب میں آ کر اس کے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ چلیں اب اپنی شوق و چنچل اور معصوم سی ایزل کو جھولا جھلائیں۔ اس سے دونوں زنجیریں مضبوطی سے تھام لیں۔ جو حکم ایزل میڈم۔ وہ سر ہم کرنے کے بعد واپس سیدھے ہوئے اور اسے بہت احتیاط سے جھولا جھلانے لگے۔ آگا تھوڑا اور تیز سے جھلائیں نا۔ تیزی کی بات کی تو جھولا یہیں روک دوں گا۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں کیا جسے آپ اتنا دھیرے دھیرے جھولا جھلا رہے ہیں؟ آگا مجھے ایسا بالکل مزہ نہیں آ رہا، کم از کم تھوڑی سی سپیڈ تو بڑھائیں۔ اتنے میں تو ہوا بھی چھو کر نہیں گزری، کم از کم میرے بال تو ہوا کے سنگ لہرانے چاہیے۔ وہ جھولا خود رو کے باقاعدہ ان سے بحث کرنے لگی۔ تمہیں ہوا چاہیے تو واک کر کے لے لو، اور مزہ چاہیے تو میری باہوں میں آ جاؤ، مگر جھولا تو میں اتنی ہی سپیڈ سے جھلاؤں گا۔ انہوں نے سپیڈ بڑھانے سے ایک بار پھر صاف صاف انکار کیا۔ بیکار میں ہی کہہ دیا آپ سے، اس سے اچھا خود ہی جھول لیتی۔ بڑبڑاتی ہی وہ رخ سدھا کر گئی تو آگا فارس پھر سے ہلکی رفتار میں جھلانے لگے۔ اس کچھوے جیسے سپیڈ پہ تو مجھے نیند آنے لگی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو سلانے کے لیے دھیرے دھیرے جھلا رہا ہو۔ ایزل نے طرز کرتے ہوئے مذاق اڑایا۔ تم بھی یہی سمجھ کر سو جاؤ۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بنا مزے سے بولے، سونا ہی پڑے گا ورنہ جاگتے ہوئے تو مزہ کرکرا ہی ہوتا رہے گا۔ وہ منہ پھلا کر کہتی آنکھیں موت گئی، جبکہ آگا فارس اسی سپیڈ پہ جھولا جھلاتے رہے۔ دھیرے دھیرے ایزل کو بھی اس ہلکی سپیڈ پہ سکون ملتا رہا کیونکہ نیند کا غلبہ جو چھانے لگا تھا۔ ایزل آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس سے قبل وہ نیند کی وادیوں میں اترتی، جھولا اچانک سے روک دیا گیا اور اس سے نیند بھری آنکھیں جھٹ سے کھول دی۔ آگا کیا ہوا، آپ رک کیوں گئے؟ جھلائیں نہ جھولا۔ کب سے جھولا جھلاتے آگا فارس ایک دم سے رک گئے تو ایزل بدمزاجی ہوتی بولی، اتنا سکون مل رہا تھا مگر وہ سکون ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ جھلا دینا، اتنے میں ہی تھک گیا؟ ابھی تو مجھے اور بھی بہت سا جھولا جھولنا ہے، اتنے سے میرا دل نہیں بھرا۔ ایزل باہیں پھیلاتی بہت سا پہ خاصا زور دیتی بولی، مگر آگا فارس نے ابھی بھی جھولا نہ جھلایا۔ حد ہوتی آگا، اب مجھے سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کب سے بولے جا رہی ہوں کہ مجھے جھلا دے جھولا، مگر آپ ہیں کہ بت بنے کھڑے ہیں۔ وہ جھنجھلا اٹھی مگر تبھی جھولا جھلایا گیا۔ ایزل کی جھنجھلاہٹ تو دور ہی مگر وہ ٹھٹکی۔ یہ تو آقا فارس کا جھولا جھلانے کا انداز نہیں تھا۔ وہ نہیں تھے تو کون تھا؟ یہ سوچتے ہوئے ایزل نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا تو لبستہ رہ گئی کیونکہ آقا فارس تو وہاں تھے ہی نہیں، مگر اسے تب سے کسی کی موجودگی کا احساس تو ہو رہا تھا اور جھولا بھی تو جھلایا گیا تھا۔ اسے احساس کے تحت اس نے مزید پیچھے ہو کر دیکھا تو وہاں واقعی کوئی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے نور، آپ؟ وہ سوزین تھی جسے دیکھتے ہی یہ ایزل کھل اٹھی اور فوراً جھولے سے اتر کر گھوم کر اس کے پاس چلی آئی۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف کھڑے اپنی جانب دیکھتے ارحم اور آغا فارس پہ پڑی۔ آپ یہاں کب آئیں آپ؟ ایزل تھوڑا سی خجالت کا شکار بھی ہوئی کہ کب سے سوزین کو آقا سمجھ کر اتنا روب جھاڑے جا رہی تھی۔ کیا سوچتی ہوگی نور کہ ایزل اتنا روب جھاڑتی ہے اپنے شوہر پہ؟ بس ابھی آئی، گھر میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی تو سوچا کہیں باہر گھوما، کسی پرسکون گوشے کی تلاش تھی تو یہاں چلے آئی۔ تمہیں دیکھا تو سوچا سرپرائز دے دوں۔ سوزین نے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ وٹ اے کوئنسیڈنس، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلی اور اب دیکھیں کیسی گھبراہٹ، کون سی گھبراہٹ، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ ایزل نور کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ویسے تمہیں جھولا جھولنا اتنا پسند ہے مجھے معلوم نہیں تھا، آؤ میں جھلاتی ہوں تمہیں جھولا۔ سوزین نے اپنی خدمت پیش کرنا چاہی، یہی خدمت جو تھوڑی دیر قبل آغا فارس کر رہے تھے۔ ارے نہیں، اب جھولا کون جھولے گا، اب تو میں آپ سے خوب ساری باتیں کروں گی، چلے آئیں نا وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ایزل نے جھولے کو فارغ کرواتے ہوئے سوزین کو بینچ پہ بیٹھنے کا کہا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہم بیٹھنے کے بجائے واک کرتے ہوئے باتیں کر لیں۔ ایزل کی طبیعت کے پیش نظر سوزین نے پوچھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایزل جھٹ راضی ہوئی۔ آگا کتنے چالاک ہیں آپ، چپکے سے کھسک گئے، مجھے بتایا بھی نہیں، اور میں کب سے بولے جا رہی تھی۔ آگا فارس اور ارحم کی طرف آتے ہوئے ایزل نے وہیں سے شکوہ کیا۔ چپکے سے کھسک جانے کی ریکویسٹ تمہاری دوست نے ہی کی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ ویسے مجھے تو جھولا جھلانے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آپ نہیں ہیں، تبھی۔ ارے سنبھل کر، ایزل اپنے دھیان میں بولتے ہوئے آ رہی تھی جب گھاس پر سے پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گرنے کو ہوئی۔ اس سے قبل وہ اپنا بھاری بھرکم وجود لیے دھڑم سے گرتی، اس کی طرف کھڑے ارحم نے بر وقت پھرتی سکھاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کا سہارا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اسے شانوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی ایزل لمبی لمبی سانسیں بھرتی بولنے کی بجائے بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابھی وہ پیٹ کے بل گر جاتی تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھی اور جھرجھری بھرتی آغا فارس کی طرف دیکھنے لگی جو فوراً سے اس کے پاس آئے تھے۔ ارحم نے اپنے ہاتھ اس کی شانوں سے ہٹائے اور 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایزل تم ٹھیک ہو؟
آگا فارس بھی تفکر سے سوال گو ہوئے اور اسے شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں آقا۔ ایزل نے گھبراہٹ کے سبب تھوک نگلتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی سعی کی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے کہ دیکھ کر چلا کر، دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا؟ ابھی گر جاتی تو جان نکالتی تھی تم نے تو میری۔ آگا فارس اسے فکر و محبت بھرے لہجے میں ڈانٹنے لگے۔ ایزل چپ کر کے ڈانٹ سنتی رہی، جبکہ سوزین حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی ایک پرانا منظر یاد آیا تھا جب وہ ساڑی پہنے زینے اتر رہی تھی۔ اس وقت وہ بھی امید سے تھی، چونکہ اسے ساڑی پہننے کی عادت نہ تھی، کبھی پہنی ہی نہ تھی۔ تبھی اس کا پاؤں پلوں میں اٹکا اور وہ زینوں سے گرنے کو ہوئی، پر زینے چڑھتے ارحم نے جلدی سے اسے سہارا دے دیا۔ تب ارحم نے بھی کتنی فکر و محبت ظاہر کی تھی اور ہلکا پھلکا ڈانٹا بھی تھا۔ سوزین کی طرح ارحم کو بھی وہ پرانا منظر یاد آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می۔ ارحم انہیں ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ گیا تو سوزین کو لگا وہ آنکھوں میں امٹ آتی ماضی کی تکلیف کو ان سے چھپانے کی خاطر وہاں سے چلا گیا ہے۔ چلو آؤ آپ یہاں بیٹھے اور خبردار جو یہاں سے اٹھی۔ آگا فارس نے اسے بینچ پہ بٹھایا اور دوبارہ اٹھنے سے سختی سے منع کیا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ گھر جانا ہے کیا؟ 2 منٹ بعد ایزل کو نارمل ہوتا دیکھ انہوں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آقا، اور مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ ایزل نے سوزین کو دیکھتے ہوئے گھر نہ جانے کی بات کی، جس کا مطلب تھا وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ آر یو اوکے ایزل؟ کب سے چپ کھڑی سوزین نے بھی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں نور، آپ سب بلا وجہ میری اتنی فکر کر رہے ہیں۔ ایزل سب کے بار بار ایک ہی سوال پوچھنے پہ ہنس پڑی۔ بلا وجہ؟ حد ہے ایزل، تمہیں ہماری فکر بلا وجہ لگ رہی ہے؟ خیال تم اپنا رکھتی نہیں، اس پر بھی ہم تمہیں سمجھائیں گے، پرواہ ظاہر کریں تو تم اسے بلا وجہ کرا دیتی ہو۔ آگا فارس نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ اسے؟ نازک سی تو ہے تو گر گئی۔ میرا مطلب ہے گرنے لگی تھی، آپ ہے نا اسے سنبھالنے کے لیے، ڈانٹے مت، اسے دیکھیں تو صحیح، ایسی صورت دیکھ کر کس کا دل کرتا ہے ڈانٹنے کا۔ تبھی ارم چلا آیا اور مداخلت کرتے ہوئے آگا فارس کو ڈانٹنے سے روکا اور ایزل کی صورت کی بات کی جو رونے والی ہو رہی تھی۔ بلا وجہ نہیں ڈانٹتا یار، اس کے کام ہی ایسے ہیں۔ اچھا اب تم رونا مت شروع کر دینا، نہیں کہہ رہا تمہیں کچھ۔ وہ ارحم کو جواب دینے کے بعد ایزل سے بولے۔ ارحم اور سوزین پاس نہ ہوتے تو ایزل تڑک کر بول دیتی کہ بات مت کریں مجھ سے۔ ایزل تم یہ لو پانی پیو۔ ارحم نے پانی کی چھوٹی سی بوتل اس کے سامنے کی، جسے ایزل نے ارحم کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ جبکہ سوزین کو ارحم کے ایک دم سے چلے جانے کا سبب اب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ گاڑی سے ایزل کے لیے پانی لینے گیا تھا، نہ کہ ماضی کا غم چھپانے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ ارحم نے اپنی طرف بڑھائی بوتل واپس تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس چھٹکی سی لڑکی کو جسے پہلے وہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اب تم کہنے پہ آ گیا تھا، کیونکہ اسے آپ کہنا ارحم کو قدرے عجیب لگتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایزل نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اس پانی پہ کیا شکریہ کرنا؟ ارحم نے شکریہ کو قبول نہ کرنا چاہا۔ میں پانی سے زیادہ اس سہارے کی بات کر رہی ہوں جو ابھی آپ نے مجھے دیا۔ ایزل نے شکریہ کا مقصد واضح کیا۔ وہ تو مجھے دینا ہی تھا، اب تمہیں گرنے تھوڑی نہ دے سکتا تھا۔ ویسے فارس ٹھیک کہتے ہیں، تم اپنا خیال رکھا کرو پلیز۔ ارحم نے بھی دلی فکر ظاہر کرتے ہوئے کہا اور آخر میں انداز ریکویسٹ پر رہا تھا۔ آئی ایم سوری آقا، میں اب دھیان رکھوں گی۔ ایزل کو بھی اپنی بے دہانی کا احساس ہوا جس کے سبب وہ گرنے والی تھی۔ اٹس اوکے آقا کی جان، بس آئندہ خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے اس کے سوری پہ پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سوزین اور ارحم بھی مسکرا دیا، جبکہ ایزل چھیم کر سر جھکا کے کہ کتنے آرام سے سب کے سامنے ایسے لفظوں سے پکار رہے ہیں، شرم نہیں آتی انہیں۔ اور جھولا جھولنا ہے میڈم کو؟ آگا فارس نے شرارت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کے۔ میں اکثر حالہ کو لایا کرتا تھا اس پارک میں، آج نور کا بھی دل کر آیا تو اسے بھی یہیں لے آیا۔ آگا فارس اس کے انکار پہ ہنس رہے تھے جب ارحم بولا، جبکہ اس پارک سے جڑی حالہ کی یادوں پہ سوزین کے دل پہ ایک بھاری پن سا آ ٹھہرا۔ یہ جس جھولے پہ تم بیٹھی تھی نا، حالہ بھی آتے ہی سب سے پہلے اس پہ ملکیت جماتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے یوں گمان گزرا جیسے میری حالہ جھولا جھول رہی ہو۔ ارحم ایزل کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتا بولا اور پھر اپنی بے ساختگی پہ ہڑبڑا کر نظریں پھیر گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے ارحم، حالہ اتنی موٹی تو بالکل نہیں۔ آگا فارس ارحم اور سوزین کی اداسی دور کرنے کو ارحم کے کان میں شرارت سے بولے تو ارحم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ بھلے کان میں بولے تھے مگر آواز اتنی تھی کہ ایزل نے بھی بخوبی سنا۔ سوزین تو اپنی ہنسی دبا گئی، جبکہ ایزل کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اچھی خاصی سلیم اور سمارٹ بیوی کو آپ موٹی کہہ رہے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے بھائی۔ ارحم نے ایزل کی تپتی صورت دیکھ کر دانستہ آگ لگانے کا کام کیا۔ آپ کو نہیں پتا بیویوں کو کبھی موٹا نہیں کہتے، بھلے سے وہ 100 کی ہوں، مگر ہم مردوں پہ فرض ہے کہ انہیں کہیں کہ بیگم آپ تو صرف 40 کی ہیں۔ ویسے میری بیگم تو 40 کی بھی نہیں ہے۔ کیوں بیگم؟ ارحم سوزین کو دیکھتے شرارت سے بولا تو سوزین نے اسے زبردست قسم کی گھوری ڈالی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ سمجھائیں کچھ اپنے دوست کو، ہر وقت مجھے موٹی کہتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، میرے نوالے تک گنتے ہیں۔
ابھی تم نے یہ کھایا تھا اور اب تم پھر سے یہ کھانے لگی، تمہارا پیٹ ہے یا کنواں؟ ایزل نے ارحم سے آغا فارس کی شکایت لگائی۔ بھائی بہت بری بات ہے، ویری بیڈ فارس، ویری بیڈ۔ ارحم نے ایزل کی سائڈ لیتے ہوئے مصنوعی اظہار افسوس کیا تو آغا فارس اپنی مسکراہٹ دباتے مصنوعی خجالت سے سر کھجانے لگے۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا؟ آپ کو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائیں۔ افسوس ہے بھائی۔ ارحم مزید گویا ہوا اور بناوٹی افسوس پھر سے اجھاڑا۔ بس کرو بھائی، بیگم واقعی سنجیدہ ہو گئی تو معاملہ گمبھیر ہو جائے گا۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں اس کا، بات بات پہ تو منہ پھلا لیتی ہے۔ اگر ناراض ہو کر نخروں پہ اتر آئی تو پھر تم ہی ہینڈل کرنا اسے، پھر چاہے تمہاری بیوی جیلس ہو، میں تو اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ آغا فارس نے اسے بتلایا، باقی باتوں پہ نہ صحیح مگر اپنی بیوی کی جیلس ہونے والی بات پہ ارحم نے مزید اس شرارت میں حصہ ڈالنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ویسے اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مذاق میں موٹا کہنے میں کیا حرج؟ دل سے تو نہیں کہتے نا، سو چل رہو۔ ارحم نے فوراً ہی سائڈ بدلی، جبکہ ایزل اس کی پینترا بدلنے پہ منہ کھولے رہ گئی۔ تم بھی بیوی کے نام پہ ہی قابو آتے ہو، اس بہانے آج یہ تو پتہ چل گیا۔ آغا فارس ارحم سے سرگوشی بری آواز میں بولے، اپنی بیگم بہت پیاری ہے مجھے جناب۔ وہ برجستگی سے بولا، اپنی بیگم سے بھی پوچھ لینا تھا کہ اسے بھی تم پیارے ہو یا نہیں۔ وہ مذاقن بولے، کوئی ایسا ویسا؟ ارحم نے فرضی کالر اچکائے، یہ آپ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایزل نے ان دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا شاید اس کی چگلیاں ہو رہی ہیں۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ اتنی پیاری اور معصوم سی بیوی ملی ہے، قدر کیا کریں اس کی۔ ارحم نے ایزل کا شک دور کرنے کو ایسی بات کہی کہ وہ شرمیلے پن سے مسکرا دی، جبکہ آغا فارس نے گھور کر ارحم کو دیکھا۔ تم اپنی بیوی کے حسن و معصومیت پہ فوکس رکھو، زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میری بیوی کتنی پیاری اور معصوم ہے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اوکے؟ انہوں نے ایک ابرو چکا کر کہا تو ارحم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اوکے اوکے باس، آپ تو سیریس ہی ہوگے۔ ارحم نے توبہ کی، ایک دوسرے کی ذات پہ تبصرے ہو گئے ہوں تو چلو ہم اپنی کچھ باتیں کر لیں، آؤ وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ آغا فارس ارحم کو وہاں سے لے کے تاکہ سوزین اور ایزل کو بھی موقع مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آپ کو جیلسی نہیں ہوتی جب ارحم آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی کی تعریف کرتے ہیں تو؟ وہ گئے تو ایزل اپنے برابر بیٹھتی سوزین سے پوچھنے لگی، انداز شرارتی تھا۔ وہ لڑکی تمہارے علاوہ کوئی اور ہو تو ہاں ہوتی ہے، سوزین نے اعتراف کیا۔ مجھ سے کیوں نہیں؟ ایزل نے فوراً سے پوچھا تو سوزین مسکرا دی۔ تم سے اس لیے نہیں کہ ایک تو تم میری چھوٹی سی پیاری سی بہن ہو، اور دوسرا یہ کہ ارحم بھی تمہیں کوئی چھوٹی سی بچی ہی سمجھتا ہے۔ واٹ بچی؟ ایزل کا منہ لٹکا۔ حد ہے، ابھی بھی لوگ مجھے بچی ہی سمجھتے ہیں۔ پوری 19 سال کی ہوں میں اور جلد 20 سال کی ہو جاؤں گی، پھر شادی شدہ بھی ہوں اور یہاں تک کہ خود بچے والی ہونے والی ہوں، پھر بھی سب مجھے بچی سمجھتے ہیں۔ ایزل کو اعتراض تھا، اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے ایزل؟ تم جو لگتی ہو لوگ بھی وہی کہیں اور سمجھیں گے نا۔ اس سب کے باوجود بھی سوزین کو وہ بڑی بڑی بالکل نہیں لگتی تھی، جو سچ تھا اس نے وہی کہا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچتی ہیں آپ ارحم کو لے کر؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری پہلی ملاقات میں آپ نے ارحم کو لے کر اپنے جو شکوک مجھ سے بیان کیے تھے وہ کلیئر ہوئے یا نہیں؟ ایزل نے جانے انجانے میں حساس موضوع چھیڑ دیا تھا۔ اس کے سوال پہ سوزین فوری طور پہ بول نہیں پائی تھی، کیا بولتی کیا بتاتی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے ایزل، کچھ نہیں بدلا، میں ابھی بھی یقین و بے یقینی کی کشمکش میں گھری ہوں، سوزین نے ایک سردا بھرتے ہوئے بتایا۔ وہ تو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، دل اس لمحے مان بھی جاتا تھا کہ وہ سچا ہے، مگر پھر کہیں نہ کہیں سے وہی بے یقینی واپس لوٹ آتی ہے۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں اپنے اور ارحم کے ساتھ، یا وہ غلط کر رہا ہے میرے ساتھ؟ سوزین نے ایسے پوچھا جیسے ایزل تو سبھی جانتی ہوں اور ابھی اسے ٹھیک جواب دے دے گی۔ جب انہوں نے کہا ہے تو یقین کر لیں آپ، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ارحم سچ کہتے ہیں اور آپ کا شک بلا وجہ ہے۔ ایزل کے جو دل نے کہا وہی اس نے زبان سے بھی کہا۔ میں تو یہ مان لوں کہ ارحم سچا ہے، مگر یہ نہیں مان سکتی کہ میرا شک بلا وجہ ہے۔ میں بلا وجہ شک نہیں کر رہی اس پہ، بہت سی وجوہات ہیں ایزل۔ سوزین یوں مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ ارحم میرے لیے کبھی کھلی کتاب ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ ایسی بند کتاب بن چکا ہے جسے کوئی بھی کھول نہ پائے، بلکہ میں غلط ہوں، وہ تو ہمیشہ سے ہی بند کتاب تھا۔ وہ دور درختوں پہ لہلہاتے پتوں کو دیکھتی بولی، اس کے بال ہوا کے سبب لہرا کر بار بار چہرے کے آگے آ رہے تھے، جنہیں وہ بیچ بیچ میں ہٹا دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کھل کر ایک ہی بار آپ کے سامنے آنا چاہتے ہیں، آپ بس اس وقت کا انتظار کریں، مگر اس سے قبل کسی قسم کی بدگمانی اپنے دل میں نہ پالیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں وہ آپ سے، خوش رہا کریں نا۔ آئندہ میں جب آپ سے ملوں تو آپ مجھے ایسے بھی یقینیوں اور اداسیوں میں گھری نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایزل نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں ریکویسٹ کی تو وہ محض مسکرا کر سر ہلا کے۔ ایزل اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جب آس پاس سے ایک جانی پہچانی آواز اٹھی۔ ابھی میرا اور بھی من تھا یہاں کھیلنے کو، اسے یوں گمان گزرا جیسے وہ خالہ کی آواز ہو۔ اس نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھا، مگر کہیں وہ دکھائی نہ دی۔ کیا ہوا نور؟ اسے یہاں وہاں تک تپا کر ایزل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا کہہ رہی تھی تم؟
سوزین نے اپنی توجہ واپس ایزل کی طرف لانا چاہی۔ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایزل پھر سے اپنی بات دہرانے لگی جب سوزین کی سماعتوں میں پھر سے اس بچی کی آواز پڑی۔ آمش بابا، اب مجھے دوبارہ بھی یہاں لے کر آئیں گے نا؟ ایک بار پھر سے اس کی آواز آئی، مگر اب کے قدرے دور سے۔ اس نے آمش بابا بھی کہا تھا، اب تو گمان یقین میں بدلنا ہی تھا۔ حالہ اب کہ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی کیونکہ اسے گیٹ کی طرف جاتی حالہ نظر آئی تھی، وہ فوراً سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی بلکہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، جبکہ ایزل اسے یوں ایک دم سے بھاگتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ ارحم نے بھی اسے اس طرح گیٹ کی طرف جاتے دیکھا تو آغا فارس کو ایکسکیوز کرتا اس کے پیچھے لپکا۔ حالہ حالہ رک جو گڑیا۔ گیٹ تک پہنچ کر اس نے حالہ کو آواز دی، مگر تب تک وہ التمش اور مہجبین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ نور نور کیا ہوا، تم کس کو پکار رہی ہو؟ پیچھے بھاگتا ہوا ارحم بھی اس کے پاس چلا آیا اور استفسار کرنے لگا۔ ارحم وہاں میری حالہ ہے وہاں، وہ اس گاڑی میں، اس نے بھرائے لہجے میں بتایا تو پل بھر کو ارحم بھی اس گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ حالہ نور کیا کر رہی ہو، چلو یہاں سے۔ ارحم اسے پھر سے آوازیں دیتا دیکھ واپس ایک طرف لے آیا۔ ارحم تو مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ مجھے جانے دو، ایک بار حالہ سے ملنے دو، اتنے مہینوں بعد میں اس کی صرف ذرا سی جھلک ہی دیکھ سکی، مجھے اسے مکمل دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، جانے دو نا۔ سوزین نے روتے ہوئے گزارش کی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ تمہاری تکلیف، بے چینی اور بے سکونی مزید بڑھ جائے گی، اور وہ التمش، وہ تمہیں آئندہ حالہ سے دور رہنے کا کہے گا تو کر لو گی برداشت ایسے لفظوں کو؟ ارحم کی بات درست تھی، مگر ارحم مگر کچھ نہیں۔ ارحم نے اسے ٹوکا۔ دیکھو نور، ہم اور حالہ ایک ہی شہر اور ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سامنا کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہے گا، مگر تمہیں اپنے دل کو ہر بار سمجھانا ہوگا، ہر بار اس پہ بند باندھنا پڑے گا، ورنہ جو اتنے مہینوں کی دوری کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ حالہ کو ہم سے دور رکھنے کا مقصد اسے التمش کی عادت ڈالنا اور ہماری عادت ہٹانا ہے، مگر جب تم یوں بے اختیار ہو کر اس سے ملتی رہی تو وہ کبھی ہمیں بھلا نہیں پائے گی، کبھی وہاں خوش نہیں رہ پائے گی۔ اسے رہنے دو وہیں جو اس کا اصل گھر ہے، اور رہنے دو اسی کے ساتھ جو اس کا اصل باپ ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے ارحم کا دل چھلنی ہوا تھا، اور ویسے بھی حالہ کو یہی لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں ہی نہیں، اور یہ جھوٹ التمش نہ جانے کب تک بولتا رہے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس جھوٹ میں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور تم ہو کے سب خراب کرنے جا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی بھولی یادداشت واپس لانا چاہی۔ مگر ارحم، میں تو صرف اسے ذرا بھر کو دیکھنا چاہتی تھی، پتہ ہے اس نے بلیک جمپ سوٹ پہن رکھا تھا، وہی جو تم اس کے لیے لے کر آئے تھے، اور بس نور، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ ارحم پہلے ہی تکلیف میں تھا، مزید کی سب نہیں سن سکتا تھا، اس کے دو ٹوک انداز پہ بھی سوزین چپ نہ رہ پائی۔ مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا نور، آپ یوں ایک دم سے بھاگ کر یہاں کیوں چلی آئیں؟ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب ایزل بھی سہج سہج کر چلتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ایزل پتہ ہے ابھی میں نے کچھ نہیں، بس نور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سوزین جو حالہ کے متعلق بتانے کو تھی، ارحم اسے بیچ میں ٹوک گیا تو وہ چپ رہ گئی۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ ایزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس کھڑا نہیں ہوا جا رہا، سر تھوڑا چکرا رہا ہے، مجھے گھر چل کر آرام کرنا چاہیے۔ سوزین نے بھی ارحم کی وجہ سے اس جھوٹ کو جاری رکھا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ جائیں، آرام کریں، ہم پھر ملیں گے، ایزل نے فکر مندی سے کہا، اور پھر سوزین اس سے مل کر ارحم کے پیچھے چل پڑی۔ کیا ہوا؟ یہ ارحم اور نور کہاں گئے؟ تبھی آقا فارس بھی چلے آئے اور اسے اکیلا کھڑا دیکھ پوچھا۔ چلے گئے گھر، ایزل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا، بنا ملے ہی چلے گئے؟ انہیں تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ بس نور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ چلے گئے، مگر آقا، ایزل ٹھٹک کر رکی۔ مگر کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جب میں ان کی طرف آ رہی تھی تو وہ حالہ کی بات کر رہے تھے، اور پھر جس طرح سے نور ایک دم سے کچھ دیکھ کر بھاگی، اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید اس نے حالہ کو دیکھا تھا، تبھی اس قدر اداس ہو گئی، تبھی رو رہی تھی شاید۔ ایزل نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، خیر تم انہیں چھوڑو اور اپنی طبیعت کی فکر کرو، کب سے جھولے لے رہی ہو، تھکی نہیں؟ آغا فارس نے بنا دلچسپی لیے کہا۔ تھک تو گئی ہوں، مگر وہ تو چلے گئے، مگر اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ اس کے مگر سے آگے سننے سے قبل ہی آغا فارس اسے ٹوک کر بولے۔ میری پوری بات تو سن لیں، اس نے احتجاج کیا۔ پتہ ہے اس مگر سے آگے میڈم یہ کہنا چاہتی ہے کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گی، مگر اس کھانے میں کیا کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کی ادھوری باتوں سے بھی واقف تھے۔ بالکل یہی کہنا تھا مجھے۔ آپ کو نہیں پتا نا تو میں بتاتی ہوں، مجھے ڈنر میں فش پلاؤ، لزانیہ، چیز سٹکس، چکن بائٹس اور میٹھے میں۔ اچھا بس بیگم، جو کھانا ہے کھاؤ، مگر میرا ساتھ تو مت کھاؤ۔ آغا فارس نے اسے بریک لگوانے کو مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ کبھی بولنے مت دینا، ہمیشہ ہی چپ کروا دیتے ہیں مجھے۔ ایزل نے منہ پھلایا۔ یہ شکوہ ہرگز بجا نہیں ہے، میں بھرپور اختلاف کرتا ہوں اس بات۔ ہاں، اگر یہ بات میں کہتا تو قابل یقین بھی ہوتی۔
وہ اپنے پہلو میں چلتی اپنی شانوں سے بھی نیچے تک آتی ایزل کو دیکھتے بولے، ہاں آپ تو جیسے کچھ بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں مجھے ہی چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ بھی اختلاف رکھتی تھی، کیوں کرواتی ہو چپ؟ بولنے دیا کرو نا مجھے۔ پارک کا گیٹ پار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ کو چپ نہ کرواؤں تو آپ تو حدود سے نکلنے لگتے ہیں۔ کون سی حدود میڈم؟ کتنی بار کہا ہے کہ میرے پیار اور پیار بھری باتوں کی کوئی حد نہیں، میرا پیار تمہارے لیے بے حد ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے بولے، آگا میں آئس کریم بھی کھاؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک دم سے یاد آیا تو بولے، حد ہے یار، میں یہاں تم سے پیار محبت کی بات کر رہا ہوں، تمہیں کھانے کے سوا کچھ سوچ نہیں رہا؟ آغا فارس اپنی بات کے جواب میں آئس کریم سن کر تعصب سے اسے دیکھتے دروازہ بند کرتے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلے آئے۔ ہاں تو سوجے گا بھی کیوں نہیں، ایک دم سے بھوک جاگ اٹھی ہے میری، اب جب تک پیٹ بھر کے کھاؤں گی نہیں تب تک کچھ سنائی نہیں دینے والا مجھے۔ اس کی آخری بات کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب تک وہ پیٹ پوجا نہ کر لے تب تک اسے مخاطب نہ کیا جائے۔ کرواتا ہوں تمہیں پیٹ پوجا، وہ بڑبڑاتے ہوئے گھورتی نگاہ اس پہ ڈالے گاڑی روڈ کی طرف موڑ کے۔ حالہ ابھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی جب اسے لگا کہ اسے کسی نے پکارا ہو اور پکارنے والی اس کی ماں ہو۔ اسی خیال کے تحت حالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھنے چاہا، مگر تبھی التمش نے اسے پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ حالہ جان، اب میں آپ کو گھر چھوڑ رہا ہوں اور پھر آپ کی ماہی آنٹی کو ڈرائیونگ کلاس لے کر گھنٹے تک واپس آؤں گا۔ بہت گھوم پھر لیا آپ نے، اب گھر جا کر ریسٹ کرنا، اوکے؟ التمش حالہ کے اصرار پہ اسے پارک گھمانے لے آیا تھا۔ ماہی کو بھی اس کے بوتیک سے پک کر لیا تھا اور اب 1.5 گھنٹہ اسے جھولے دلانے اور چیزیں دلانے کے بعد گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ حالہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئی ہو آپ؟ حالہ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر التمش نے دوبارہ پکارا۔ وہ دیکھ تو اسے ہی رہی تھی مگر گم کہیں اور تھی۔ کہیں نہیں آمش بابا، وہ بے دہانی میں بولی۔ کیا ہوا حالہ، آپ ایک دم سے چپ سی کیوں ہو گئی؟ مہاجبین اپنے ساتھ بیٹھی حالہ سے پوچھنے لگی۔ مہاجبین فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور تھوڑی سی جگہ پہ حالہ کو بھی بٹھا لیا تھا، جو اتنی سی جگہ پہ بھی پوری آ گئی تھی۔ ماہی آنٹی، مجھے ابھی ایسا لگا جیسے، وہ الجھی سے بولی۔ جیسے؟ مہاجبین نے پوچھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی مجھے میری ماما نے پکارا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اب کے حالہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے حالہ، مہاجبین نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ التمش نے بھی حالہ کی بات پہ فوراً سے باہر دیکھا تھا۔ نہیں ماہی آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، بھلے وہاں کوئی نہیں ہے مگر میں نے ماما کی آواز سنی تھی۔ حالہ کو پورا یقین تھا۔ آپ کو وہم ہوا ہوگا حالہ، وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ التمش نے اسے حالہ کا وہم قرار دیا، جبکہ حالہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ یہ وہم ہے، مگر پھر بھی التمش کی بات کو جھوٹا قرار نہ دیا اور چپ رہ گئی۔ سارے راستے وہ چپ ہی رہی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں نے واقعی اسے پکارا تھا، مگر پھر وہ ایک دم سے کیسے کھو گئی، کہاں چلی گئی وہ؟ اور اس کے بعد وہ کشمکش میں گھر گئی کہ ہو سکتا ہے واقعی وہم ہو۔ آمش بابا بلا جھوٹ کیوں بولیں گے، یا پھر انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ ماما ڈیڈ واپس آ گئے ہیں؟ التمش، ایک بات کہوں؟ گھر آنے پہ حالہ گاڑی سے اتری تو مہاجبین بولی، ہاں کہو۔ التمش نے دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے لگتا ہے حالہ ٹھیک کہہ رہی تھی، جس طرح وہ گمسم ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے واقعی اسے پکارا گیا ہوگا۔ حالہ کا پر یقین لہجہ مہاجبین کو یاد آیا۔ اگر وہ سچ کہہ بھی رہی ہے تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں مہاجبین، تم چھوڑو اس بات کو۔ التمش نے اس موضوع پہ کوئی بات نہ کرنا چاہی تو مہاجبین خاموش رہ گئی۔ تم نہیں جانتی مہاجبین کہ سوزین سے پہلے میں نے اسے دیکھ لیا تھا، تبھی حالہ کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا ان کا سامنا ہو اور پھر حالہ میرے ساتھ واپس جانے سے انکار کرتے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ میں اس کے ماں باپ کے یہاں نہ ہونے کے سبب اسے یہاں رکھے ہوئے ہوں۔ انہیں دیکھ کر تو یہی سمجھتی کہ وہ واپس آ گئے ہیں اور وہ ان کے واپس آنے کی ہی تو منتظر بیٹھی ہے۔ التمش دل ہی دل میں مہاجبین سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو جناب تیار ہیں آپ فائنل ٹیسٹ دینے کے لیے؟ دونوں اب مہاجبین کی گاڑی میں اس کے گھر کے پاس موجود تھے۔ مہاجبین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ تھوڑی سی نروس ہوں، یہ نروسنس اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ آج مہاجبین کی ڈرائیونگ کا فائنل ٹیسٹ تھا، اس کے بعد سے اس کی کلاسز ختم اور باقاعدہ ڈرائیونگ کا آغاز تھا۔ کیسی نروسنس؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ؟ التمش اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا بولا، جسے وہ بار بار گھبراہٹ سے مسل رہی تھی۔ التمش کے لمس پہ تو اس کا دل مزید سپیڈ پکڑ لیتا تھا اور گھبراہٹ مزید بڑھ جاتی تھی۔ مگر آج میں تمہیں بالکل بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مہینہ تمہیں کلاسز دیں اور سب سمجھایا، مگر آج تمہارا ٹیسٹ بلکہ ایگزام ہے جس میں تمہیں پاس ہو کے دکھانا ہے، سمجھو؟ اس وقت تم ایگزامینیشن ہال میں موجود ہو۔ التمش نے کچھ بھی سمجھانے کی طرف سے ہاتھ اٹھائے۔ مگر ایگزامز میں ٹیچر چیٹنگ بھی تو کروا دیتے ہیں نا؟ مہاجبین نے تھوڑی نرمی چاہی۔ تمہارے ٹیچرز کرواتے ہوں گے، میرے ٹیچرز نے تو آج تک مجھ پہ یہ احسان نہیں کیا۔ ویسے بھی پاکستان میں نرمی کی امید کی جا سکتی ہے مگر اسپین میں نہیں۔ وہ اسپین میں پڑھا لکھا تھا، وہاں اور یہاں کے ایگزامینیشن میں واضح فرق تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ زیادہ ہی نروس نہیں ہو رہی تم؟ التمش نے اسے اپنی طرف تکتا پا کر پوچھا۔ صرف نروس نہیں بلکہ
وہ رکی اور نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ بلکہ کیا؟ اسے بغور دیکھتے التمش نے استفسار کیا۔ بلکہ شاید اداس بھی ہوں۔ اس نے لفظ شاید لگا کر اپنی اداسی کو آد واضح کیا۔ اور کیوں ہو تم اداس؟ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ التمش نے متانت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وجہ؟ وجہ آپ ہیں۔ وہ اتنا سا جملہ بھی ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ میں؟ مگر کیوں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ آج کے بعد سے آپ مجھے دوبارہ کلاسز دینے نہیں آئیں گے۔ آج میری آخری کلاس ہے۔ آئندہ سے میں اس گاڑی میں خود کو تنہا پاؤں گی۔ مجھے کہنے دیں التمش کے۔ وہ جو جھجک کے باوجود بھی اتنا بول کی تھی اب مزید بولنے سے رکی، جبکہ اسے بغور سنتا التمش مزید سننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہو نا۔ اس نے اتنے پیار سے پوچھا۔ وہ بھلا اب کیسے چپ رہتی؟ کہ مجھے آپ کو اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب آپ نہیں ہوں گے تو یہ غیر موجودگی بہت کھلے گی۔ اور اس نے ادھورا چھوڑا جملہ مکمل کر ہی دیا۔ اس نے بات پوری کی تو التمش کے لب دل فریبی سے مسکرا اٹھے۔ اس پورے مہینے میں کم از کم ایک چیز تو اچھی ہوئی، التمش خندہ زیر لب بولا۔ کیا چیز؟ مہاجبین نے پوچھا۔ یہی کہ تم جھجک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے لگی ہو، باتیں بھی وہ جو مجھ سے جڑی ہوں۔ وہ مہاجبین کو نظروں میں بھرتا بولا تو وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب اپنی نظریں جھکا گئی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ خاموش مت رہا کرو ماہی، جو دل میں ہو کہہ دیا کرو، بنا سوچے، بنا سمجھے، بلا جھجک۔ مہاجبین نے اس کے الفاظ اسے یاد دلائے۔ میں اپنی اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ تم نے جو عمل شروع کیا ہے امید ہے تم اس پہ قائم رہو گی اور آئندہ بھی یوں ہی مجھ سے دل کی بات کر لیا کرو گی۔ تقریباً مہینہ ہو ہی گیا تھا اسے مہاجبین کو کلاسز دیتے۔ روز شام ہونے سے قبل وہ مہاجبین کے ساتھ ہوتا، گھنٹہ اس کے ساتھ گزارتا اور کیسے چٹکیوں میں گزر جاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ اس پورے عرصے میں جہاں التمش مہاجبین سے بہت فرینک ہو گیا تھا، وہیں مہاجبین بھی اپنے شرمیلے اور کم گوئی کے خول سے قدرے باہر نکل آئی تھی۔ دونوں کے بیچ اس رشتے سے جڑے احساسات بڑھنے لگے تھے۔ التمش روز 5 بجے یوں دوڑا اس کے پاس چلا آتا تھا جیسے یہ اس کے لیے سب کاموں سے اہم کام ہو، جبکہ اندر کا سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے بھی مہاجبین کی عادت ہونے لگی ہے، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوا کرتی ہے، یہ وہ ضرور جانتا تھا۔ مگر آپ شاید اپنے دل کی بات کسی سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی کوئی بات نہیں کرتا تھا، یہ مہاجبین نے بہت نوٹ کیا تھا۔ ہاں، کسی سے شیئر کرنا تو واقعی پسند نہیں کرتا، مگر تم کسی نہیں ہو، میری ہونے والی مسز ہو۔ جو بھی ایسی بات ہوئی جو مجھے لگا مجھے تم سے شیئر کرنی چاہیے تو میں ضرور کروں گا۔ تمہاری طرح جھجک میں چپ بیٹھنے والا ہرگز نہیں ہوں میڈم، آخر میں وہ غیر سنجیدگی سے بولا، جبکہ مہاجبین کو تو اس کی یہی بات ہی سرشار کر گئی کہ تم کسی نہیں ہو، ہونے والی مسز ہو۔ سوچیں اور غور کریں، شاید آج ہو کوئی بات دل میں۔ وہ ہولے سے بولی۔ میں سوچ اور غور تو بعد میں کر لوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ آخر تم کیا سننا چاہتی ہو؟ جو سننا چاہتی ہو سنا دیتا ہوں۔ التمش کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی جانب سے کوئی خوبصورت جملے سننے کی متمنی ہے۔ ارے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑائی۔ یوں ہی کہہ رہی تھی تو پھر چھوڑو، کیا کرنا سوچ اور غور کر کے ڈرائیونگ کی طرف آتے ہیں۔ التمش دانستہ بات دوسری طرف موڑ گیا اور کھنکیوں سے مہاجبین کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اس موضوع کو یہیں ٹھوس ہوتا دیکھ اتر گیا تھا۔ دل کا کوئی ارمان شاید دل میں ہی رہ گیا تھا۔ اچھا، اب یوں روٹھی حسینہ کی طرح منہ مت لٹکاؤ اور سنو جو میں نے سوچنے اور غور کرنے کے بعد معلوم کیا ہے۔ التمش اس کی صورت دیکھ کر فوراً سے اسی موضوع کی طرف لوٹ آیا۔ میں تو نہیں روٹ رہی، وہ جلدی سے تاثرات بدلتی بولی۔ پوچھو گی نہیں، کیا معلوم کیا ہے؟ التمش اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا۔ کیا؟ مہاجبین نے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری طرح مجھے بھی تمہیں اپنے پہلو میں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے ماہی۔ وہ مہاجبین کے بالوں کی لٹ کو انگشت شہادت پہ رول کرتا بولا تو مہاجبین کے دل کے تار چھڑ پڑے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کرے گا۔ وہ تو خوشی سے لال پڑتی نظریں یہاں وہاں کرنے لگی۔ یہ نظریں مجھ پہ ٹکانے پہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے یہاں وہاں دیکھتا پا کر وہ بولا تو مہاجبین نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، مگر ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مزید دیکھ نہ پائی اور نظریں چرا گئی۔ بس میڈم میں اتنا ہی حوصلہ ہے میری آنکھوں میں دیکھنے کا، التمش نے اس کو چھیڑا۔ پیار سے بھری اور نفرت سے بھری یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن میں انسان زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتا۔ مہاجبین نے اپنی طرف سے کافی گہری اور پتے کی بات کی تھی، جبکہ التمش ہنس اٹھا۔ وہ اس کی ہنسی میں الجھی۔ تو یعنی تمہیں میری آنکھوں میں پیار ہی پیار نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ التمش نے اس کی بات پکڑی تو اسے التمش کے ہنسنے کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ پیار کا تو معلوم نہیں، مگر اپنائیت ضرور ہے ان آنکھوں میں، اپنے پن کا احساس جو آنکھوں سے چھلکتا ہے۔ مہاجبین کچھ حسرت سے بولی، کیونکہ اپنے لیے پیار تو اسے التمش کی آنکھوں میں اس پورے عرصے میں نظر نہیں آیا تھا۔ تم ایسے ہی میرے ساتھ رہی تو وہ دن دور نہیں ماہی جب تمہیں ان آنکھوں میں اپنائیت سے زیادہ پیار چھلکتا نظر آئے گا۔
अल्तमश संजीदगी भरे लहजे में बोला, जबकि उस बात से माजबीन के वजूद में मुसरत भरी लहर दौड़ गई। वो चाहती थी कि वो दिन जल्दी से आ जाए। अब प्यार मोहब्बत की बातें हो गई हों तो ड्राइविंग की तरफ आएँ। अल्तमश ने अब इस मौजू को यहीं रोक देना चाहा। ड्राइविंग से याद आया, आज मेरा लाइसेंस भी बनकर आ गया है, माजबीन ने चहकते हुए बताया। इतने दिनों से अल्तमश उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिए ही ड्राइविंग सिखा रहा था। कंग्रेचुलेशंस भाई, अब तो आप बाकायदा ड्राइवर माजबीन अफान बन गई। आज का टेस्ट पास कर लो, फिर कल तुम्हारी इस कामयाबी पे किसी अच्छी सी जगह पे लंच या डिनर पे चलेंगे। अल्तमश ने उसे मुबारकबाद देकर उसका हौसला बढ़ाया। सच में? वो कल एक और मुलाकात का बहाना पाकर अपनी खुशी छुपा ना पाई। जो उदासी पहले थी वो कल फिर से मिलने का सुनकर अनका हुई। हाँ सच, मगर उसके लिए आज तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे। अल्तमश ने कल मुलाकात की शर्त ये रखी कि वो टेस्ट पास करके दिखाए, वो भी फुल नंबरों से। अगर पूरे नंबर लेके तो आप अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। लंच या डिनर जो भी चाहें करवाना लाजमी पड़ेगा। महाजबी ने फिर से पक्का करना चाहा। तुम 10 नंबर लेकर दिखाओ, मैं 10 तो क्या 100% कायम हूँ अपनी बात पे। वो पुख्तगी से बोला। वो मैं ले लूँगी, मगर आप हाला को ले आइएगा। महाजबीन सारी नर्वसनेस भुलाए एतमाद से बोले। नहीं, उसने हाला को लाने से इनकार किया। इससे कबल महाजबीन वजह पूछती, वो खुद ही बोल उठा। मैं चाहता हूँ कल सिर्फ तुम और मैं हूँ। यूँ तो रोज़ ही तुम और मैं होते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कल हमारे बीच ड्राइविंग और हाला से हटकर बातें हों। कल एक दूसरे की ज़ात से रिलेटेड बातें होंगी, एक दूसरे की पसंद नापसंद से रिलेटेड। मुख्तसर ये कि कल हम फुर्सत से एक दूसरे को जानेंगे और कल रोज़ की तरह घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे हम साथ रहेंगे। तो बताओ, कल आऊँ पिक करने? अल्तमश ने कल की मुलाकात का सबब तफसील से बयान करने के बाद उससे पूछा तो वो मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिला के। चलो अब बिना वक्त ज़ाया किए गाड़ी स्टार्ट करो। हुक्का मिला। रोज़ हम ये काम 5 बजे स्टार्ट करते हैं, मगर आज तो 7 बज रहे हैं, अंधेरा छा रहा है। महाजबीन जिसने दिन की रोशनी में ड्राइविंग सीखी, आज उसे शाम के अंधेरे में फाइनल टेस्ट देना पड़ रहा था। यही तो तुम्हारा इम्तहान है मैडम, रोज़ रोशनी में ड्राइविंग करती थी, आज अंधेरे में करनी पड़ेगी। अल्तमश पुरशौक सा बोला। दिन में और रात में ड्राइविंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर जो भी था अब करनी तो पड़नी थी। हारिस, आ गई तुम? आज बड़ी देर लगा दी। हारिस घर में दाखिल हुआ तो जरीन उसकी मुंतजिर खड़ी थी। शुक्र करें आ गया हूँ, अब तो घर आने को भी दिल नहीं करता। सिर्फ आपके लिए आता हूँ, वरना तो घर काटने को दौड़ता है। खासकर उस कमरे से वहशत टपकती है जहाँ वो 3-4 महीने मेरे साथ रही। हारिस आते ही तल्ख बातें शुरू कर गया, जबकि जरीन ने चौर निगाहों से उसके कमरे की तरफ देखा जहाँ वो आज भी मौजूद थी। इतनी बिजारियत भी मत रखो उससे हारिस। वो उससे ज़्यादा कुछ न कह सकी। इतनी से भी कहीं ज़्यादा रखता हूँ अम्मी जान। खैर, मुझे उसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी, ना ही सुननी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप खाना लगा लें, बहुत भूख लग रही है। हारिस उकताहट भरे अंदाज में कहता वहां से उठ गया। खैर ही हो, अब मैं कोई तमाशा नहीं देखना चाहती। अल्लाह करे उनके मामलात सवर जाएं। शहज़ैन अपने किए से तौबा कर ले और हारिस उसे वापस इस घर में जगह दे दे। दिल में तो न जाने कब दे। जरीन ने घबराती निगाह कमरे में जाते हारिस की तरफ डाली और कमरे में जाने के बजाय वहीं लाउंज में चक्कर काटने लगी कि अगर मामला बिगड़े तो वो वहीं मौजूद हों। हारिस कमरे में दाखिल हुआ तो कैंडल्स की रोशनी और फूलों की महक ने उसका वेलकम किया। वो ठटका कि ये सब कौन कर सकता है, और तभी उसे सिग्नल मिला किसी की वहाँ मौजूदगी का। उसने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई और तभी ड्रेसिंग रूम के आध खुले दरवाजे से एक निस्वानी वजूद छोटे छोटे कदम उठाता उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। तुम? अपने सामने शहज़ैन को देखकर हारिस की मुठियाँ भींच आई और रगियाँ उभर आई। हाँ, मैं हारिस। वो 2 कदम उसके पास आई। क्या करी हो तुम यहाँ, और ये क्या अजीब हरकत है? किसने आने दिया तुम्हें इस घर में, बोलो? वह शहज़ैन का बाजू सख्ती से दबोचे दबी आवाज़ में गुराया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे यहीं होना चाहिए। ये मेरा घर है, मेरा जब जी चाहेगा यहाँ आऊँगी। इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो हक से बोले। और जस्ट शट अप। नहीं रखना मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक। और किसने कहा कि ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है मैडम। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं, इसमें मेरी मर्जी चलेगी। निकलो अभी के अभी मेरे घर से। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। तुम्हारा वजूद यहाँ बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है। और ये सब करके तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना लोगी? भूल है तुम्हारी। हारिस ने उसे यहाँ से निकल जाने को कहा और उसकी सजावट पे एक सुलगती निगाह डाली। जे चाह सब बर्बाद करके रख दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी हारिस, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे बगैर नहीं रहना मुझे। प्लीज़ मुझे इस घर में जगह दे दो। प्लीज़ मुझे वापस से अपना लो। उसने रोते हुए इल्तिजा की। अब ना मालूम ये आंसू सच्चे थे या झूठे, मगर हारिस को तो ये सब नाटक ही लगा। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता शहज़ैन बीबी।
تمہاری اس نیچ حرکت کے بعد سے تو میں تمہاری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ شرم آتی ہے خود پہ کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ وہ تنفر سے گویا ہوا۔ ایسا مت کہو حارث، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کی بات پہ حارث تمسخرانہ ہنسی ہنسا۔ پیار؟ پیار لفظ تمہاری زبان پہ جچتا نہیں ہے شہزین۔ اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر کے اس کی توہین مت کرو۔ وہی طنزیہ انداز۔ تمہاری اس حرکت کے بعد سے تو میں بخوبی جان گیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ وہ زخمی پن سے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی تم سے بے حد محبت ہے حارث۔ حارث، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہ جوڑ پائی کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے انا آڑے آ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم رو دھو کر یہ ڈرامہ کرو گی تو میں تمہارے لفظوں کے جھانسے میں آ جاؤں گا؟ نہیں شہزین بی بی، اب تو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں۔ نظر آ رہا ہے مجھے کہ تمہیں اپنے کیے پہ کتنا پچھتاوا ہے۔ وہ بسیلے لہجے میں بولا۔ میرا یقین کرو حارث، میں واقعی بہت پچھتا رہی ہوں اپنے کیے پہ۔ تمہیں بچہ چاہیے نا؟ ہم پھر سے کر لیتے ہیں اپنی فیملی پلاننگ۔ میں راضی ہوں حارث۔ شہزین کی بات پہ حارث چند ساتوں کے لیے تو کچھ بول ہی نہ پایا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا اسے پھر سے لفظوں کا دھوکہ دے رہی تھی؟ ہاں، تاکہ تم ایک بار پھر میرے بچے کی جان لے کر میری نظروں سے گر جاؤ، پھر سے مجھے وہی تکلیف دو جس سے میں پہلے ہی نکل نہیں پا رہا۔ نہیں، اب تو کسی صورت نہیں۔ ارے مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا۔ فیملی پلاننگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم جیسی لڑکی سے مجھے اپنی نسل آگے نہیں بڑھانی جو میری نسل کو تباہ کر کے رکھ دے، بلکہ تباہ تو تب کرے جب اسے اس دنیا میں آنے کا موقع دے۔ وہ زہر پہ زہر اگل رہا تھا۔ نہیں حارث، یوں مت کہو۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بچے پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ تم بس اپنی ناراضگی ختم کر دو، میرے ساتھ پہلے سے ہو جاؤ۔ آئی پرومس، میں تمہارے ساتھ ویسی بن کر رہوں گی جیسا تم چاہتے ہو۔ جس اولاد سے اس نے نفرت و بیزاری کا اعلان کیا، جس سے جان چھڑوانے کی جھنجھٹ کی ہے، جس کی وجہ سے اس گھر سے نکالی گئی، اب اس کو ہتھیار بنا کر اس گھر میں قدم جمانا چاہتی تھی۔ یہ کڑوا گھونٹ بننے کو وہ تیار تھی۔ رہی بات جیسا حارث چاہتا ہے ویسا بن کے رہنے کی، تو فی الحال وہ راضی ہو جاتا اس سے۔ بات کی بات میں دیکھی جاتی کہ اس کی مرضی سے رہنا ہے یا اپنی مرضی سے۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تم نے اس رشتے کو اور اولاد کو مذاق سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہا ختم کر ڈالی، جب چاہا اس کے لیے راضی ہوگی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حارث، معافی مانگ تو رہی ہوں۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے۔ افسوس ہے کہ تم اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ وہ متاسفانہ انداز میں نفی میں سر ہلاتا بولا۔ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، پچھتاوا تو مجھے دونوں پہ ہے، معافی تو دونوں کی دی جاتی ہے نا۔ تم بھی اپنا دل نرم کر لو نا۔ اس نے حارث کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیتے ہوئے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے کہا۔ کاش کہ کر سکتا، مگر یہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا۔ تمہاری ذات کے اندر جھوٹ، فریب، خود غرضی اور بے حسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جس لڑکی کے اندر یہ سب ہو اس کے ساتھ میرا رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس وقت چلی جاؤ میرے سامنے سے، طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتا بنا اس کی طرف دیکھے رخ بدل کے بولا تو شہزین کے پیروں تلے سے گویا زمین سرک گئی لفظ طلاق سن کے۔ وہ حارث سے علیحدگی کا سن کر ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ اگر علیحدہ ہو جاتی تب کیا ہوتا اس کا؟ کیا کہا تم نے؟ طلاق؟ وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے بولی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیسے دے سکتے ہو مجھے طلاق؟ وہ بھی غصے میں آئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم میرے بچے کی جان لے سکتی ہو، وہ بھی دو بدو بولا تو شہزین چپ رہ گئی۔ کیسے منائے اس کو، کیسے نرم کرے اس پتھر کو؟ دیکھو حارث، وہ لجاجت سے قریب ہوئی۔ میرا یقین کرو، میں اس بار تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ پلیز حارث، میرے نہ صحیح، میرے پریشان گھر والوں کی خاطر، اپنی امی جان کی خاطر جو ہمیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں، معاف کر دو خدا کے لیے۔ شہزین نے ساری انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے آگے آخر ہاتھ جوڑ ہی دیا۔ اس کے جڑے ہاتھوں، بہتے آنسوں اور التجاؤں، خاص کر اپنوں کا واسطہ دینے پہ حارث فوری طور پہ کچھ بول نہ پایا۔ چپ کیوں ہوں حارث؟ کہہ دو نا کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ وہ حارث کو جھنجھوڑتی بولی۔ اس وقت چلی جاؤ میرے سامنے سے، مجھے نہ کچھ سننا ہے نہ کہنا ہے۔ حارث نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے پاس، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں نے کیا کہا؟ چلی جاؤ میرے سامنے سے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں دھکے دے کر تمہیں نکالوں۔ حارث نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے کمرے سے نکال باہر کیا اور دروازہ پوری قوت سے دے مارا تو دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ وہ جو پورے یقین کے ساتھ آئی تھی کہ حارث کو منا لے گی، اپنے جھوٹی آنسوں اور منتوں سے اسے پگھلا لے گی، مگر پوری طرح ناکام ہوئی، اور یہ ناکامی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زرین جو باہری چکر کاٹ رہی تھی، شہزین کے ساتھ بیٹی کا یہ سلوک دیکھ کر اس کی طرف بڑھی، مگر شہزین انہیں اپنی طرف آتا دیکھ چلا اٹھی۔
کوئی ضرورت نہیں میرے پاس آ کر مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی، مجھ سے دوگلا پن جتانے کی۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ چاہتی ہی نہیں کہ آپ کے بیٹے کا گھر بسے، وہ بھی میرے ساتھ، ورنہ اتنے دنوں سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھی رہتی، ابھی بھی تماشا دیکھنے کی منتظر ہی بیٹھی تھی۔ دیکھ لیا، مل گیا سکون، پڑ گئی ٹھنڈ۔ شہزین کی چاقو جیسے تیز چھلنی کرتی زبان کے آگے زرین تو کچھ بول ہی نہ پائیں۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ انہوں نے ہمیشہ اس کی سائڈ لی، اس کا احساس کیا، مگر وہ ہمیشہ انہیں ہی جھوٹا دوگلا قرار دے دیتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کے منہ نہ لگنا ہی بہتر تھا، ستا بھی وہ اچھے خاصے جواب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہیں، مگر اسے باہر کو جاتا دیکھ خود کو پوچھنے سے روک نہ پائیں۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو جاننا ہے تو سن لیں، جہنم میں جا رہی ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولتی پلٹ کی۔ جہاں بھی جانا ہے جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں روکنے کا، مگر وقت دیکھو، رات کے 11 بج رہے ہیں، اس وقت اکیلی جاؤ گی کیا؟ یا تو رک جاؤ یا ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ زرین کو بھی اس پہ بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ اس کی طرف سے لاپرواہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھ سے جھوٹی فکریں جتانے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں آپ، درشتی سے کہتی وہ دہلیز پار کر گئی۔ اللہ ہی ہدایت دے اسے، اپنا گھر اور رشتے سب برباد کرنے پہ تلی ہے۔ زرین افسوس سے کہتی حارث کے کمرے کی طرف آئیں اور دروازہ پیٹنے لگیں۔ حارث، دروازہ کھولا بیٹا۔ پہلی بار میں اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ پھر سے دستک دینے لگیں۔ دروازہ کھولو، وہ جا چکی ہے۔ انہوں نے باخبر کیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ اسے یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور وہ آپ پر کیوں چلا رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ حارث نے دروازہ کھولتے ہی استفسار کیا۔ اسے چلانے کی آوازیں تو آ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آئی تھی کہ شہزین کیا کہہ کر گئی ہے۔ کہنا کیا ہے؟ اپنے دل کا درد بھڑاس کی صورت میں نکال کر گئی ہے۔ وہ سر داہ بھرتی بولیں۔ درد؟ حارث تمسخرانہ انداز میں بڑبڑایا۔ کون سا درد امی جان؟ درد تو مجھے دیا ہے اس نے، وہ ضبط سے بولا۔ اور یہ تم نے کمرے کا کیا حال کر رکھا ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے حارث؟ زرین نے کمرے کے فرش پہ بکھرے پھول اور ٹوٹی ہوئی کینڈلز دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اس کے دکھاوے کی محبت اور احساس تھا جس کا میں نے جواب دیا ہے۔ حارث نے پھولوں کی بکھری پتیاں اور کانچ کے ٹکڑوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، کمرے سے نکالنے تک تو ٹھیک ہے، گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ زرین نے اس کے اس رد عمل کو غلط قرار دیا۔ میں نے اسے صرف کمرے سے نکل جانے کا کہا تھا، اور نکالا بھی صرف کمرے سے ہی تھا، گھر سے جانے کو نہیں کہا تھا۔ حارث نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ پہلے تو کہا تھا نا؟ زرین کو ساری آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ تب کہا تھا جب جانتا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، جب جانتا تھا چلی جائے گی، تب صرف کمرے سے نکل جانے کا کہا، لیکن اگر وہ چلی گئی ہے تو بہت اچھا کیا اس نے، اس کے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ حارث بھی جانتا تھا اسے، لیکن وہ رات کی اس پہر اکیلی نکلی ہے، ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں گئی، سڑکوں پہ تنہا ہوگی، کچھ فکر ہے تمہیں؟ ابھی بھی تمہارے نکاح میں ہے وہ، ذمہ داری ہے وہ تمہاری۔ زرین نے اسے احساس دلانا چاہا۔ تو میں نے نہیں کہا تھا اسے چلے جانے کا، وہ بھی اس وقت تنہا؟ آپ سمجھاتی اس کا مکل کو، روک لیتی یا ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتی؟ وہ جھنجھلا کر گویا ہوا۔ تمہیں جیسے معلوم نہیں کہ وہ ہماری کتنی سنتی ہے، منع کیا تھا مگر چلی گئی اکیلی ہی۔ فکر نہ کریں، ایسا پہلی بار نہیں کر رہی، آپ کی بہو کو رات دیر تک ویسے بھی اکیلے نکل کر آوارہ گردی کرنے کا شوق ہے، کیسے بھول گئی آپ؟ حارث طنزیہ بولا۔ اس کے ساتھ رہ کر تم نے بھی اپنی زبان خراب کر لی، ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ زرین نے اسے ڈپٹا۔ اپنی گاڑی میں رات دیر تک گھومنا اور بات ہے، جبکہ سڑک پہ تنہا نکل جانا اور کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے سفر کرنا الگ بات ہے۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے اس پاگل لڑکی کی۔ زرین فکر مندی سے بولی۔ آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں، ابھی باہر ہی ہوگی۔ صرف اپنی ماں اور شہزین کے اکیلے نکلنے کے سبب اس نے یہ فکر ظاہر کی، ورنہ غصہ تو ابھی بھی شہزین پہ بہت تھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، دیکھو اور لے کر آؤ اسے گھر، تم دونوں کی جو بھی لڑائی ہے بعد میں سلجھا لینا، ابھی تو غصہ چھوڑ کر خوش کے نہن لو تم دونوں۔ زرین نے دونوں کو ہی بیچ میں پیسا کہ دونوں ہی غصے میں رشتہ خراب کرے ہیں۔ دیکھتا ہوں۔ حارث 2 لفظ کہہ کر گھر سے نکل آیا، مگر شہزین دور دور تک کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ہوم روڈ پار کر کے مین روڈ کی طرف آیا تو وہاں بھی فٹ پاتھ یا سڑک پہ وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ مایوس ہوتا گھر لوٹ آیا۔ کہاں ہے وہ؟ اسے اکیلے آتا دیکھ زرین نے پوچھا۔ جا چکی ہے۔ حارث جواب دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہزین جو دماغ خراب کر کے گئی تھی اسے ٹھنڈا بھی تو کرنا تھا۔ آگا کیا سوچ رہے ہیں؟ آگا فارس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کمرے کی چھت پہ جگمگ کرتی ستاروں کی صورت لیے ننھی لائٹس کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کھلے آسمان تلے لیٹے ہوں اور اس آسمان پہ ستاروں کا ایک جہاں آباد ہو۔ ایزل ٹھیک کہتی تھی، یہ لائٹ تھیم اسی کھلے آسمان تلے ہونے کا بھرپور احساس دلاتی تھی۔ کچھ بہت خاص سوچ رہا ہوں، وہ بنا چھت سے نظریں ہٹائے پر سوچ انداز میں بولے۔ ایسا بھی کیا خاص سوچا جا رہا ہے، مجھے بھی بتائے نا۔
ایزل کھسک کر ان کے قریب ہوئی اور متجسس لہجے میں استفسار کیا۔ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام تو سوچا ہی نہیں، وہ اس کی طرف رخ کرتے شوخی بھری نظریں لیے بولے تو ایزل اگلے ہی لمحے واپس پیچھے کھسک گئی۔ حد ہے آگا، میں سمجھی پتہ نہیں کیا خاص سوچے پالے بیٹھے ہیں۔ وہ منہ بناتی بولی، تمہارے نزدیک کیا یہ کوئی خاص سوچ ہی نہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا نام دیں گے؟ وہ بناوٹی سنجیدگی لیے بولے، میں نے ایسا کب کہا آگا، مگر ابھی سوچ کر کیا کریں گے؟ جب ہوگا تو سوچ لیں گے نا۔ ایزل بظاہر تو عدم دلچسپی سے بولی تھی، مگر یہ سچ تھا کہ نام تو اس نے سوچ رکھے تھے۔ اتنی عدم دلچسپی ایزل، مجھے تو لگا تھا تم نام پہ نام بتا کر میرا سر کھاتی رہو گی کہ آگا یہ نام کیسا ہے، وہ نام کیسا ہے، مگر یہاں تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ شکوہ بھرے انداز میں بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے بہت اچھا نام سوچ رکھا ہے، وہ برجستگی سے بولی، لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ ابھی سوچ کر کیا کریں گے، اور اب ساتھ ہی تم کہہ رہی ہو کہ تم نے سوچ رکھا ہے۔ آغا فارس نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تو ایزل نے زبان دانتوں تلے دبائی، کیونکہ وہ روانی میں بتا گئی تھی، میرا مطلب ہے کہ کچھ نام سوچ رکھے ہیں مگر ابھی بتا نہیں سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی اور پسند آ جائے تو میں پچھلے والوں کو لسٹ سے خارج کر دوں۔ ایسے مزہ نہیں آتا بار بار بدل بدل کے نام بتانے کا، ایک ہی دفعہ رکھوں گی۔ اس کی بات پہ نامعلوم آغا فارس کو یقین آیا تھا یا نہیں، مگر ایزل کو خود اپنی بات پہ بالکل یقین نہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ نام تو اس نے دو ہی سوچ رکھے تھے، بیٹا ہوتا تو اسے دیتی، بیٹی ہوتی تو اسے۔ میں کچھ نام سجیسٹ کروں؟ آغا فارس اس موضوع میں دلچسپی لیے اسے طول دینے کے موڈ میں لگتے تھے۔ ہاں بتائے نا، آپ نے کیا نام سوچے ہیں؟ ایزل نے اشتیاق سے پوچھا۔ روحاب، حیثم، احد، دانیر، آرش، یہ نام کیسے رہیں گے؟ انہوں نے بتانے کے بعد آنکھوں میں بچوں کی سی چمک لیے پوچھا، جبکہ ایزل منہ کھولے انہیں دیکھے گئی۔ ان میں لڑکیوں والے نام کہاں ہیں؟ اور وہی حیرت لیے اس نے پوچھا، ارے بیگم جان، جب ہمارے یہاں جونیئر فارس آئے گا تو ہم اسے لڑکوں والے نام ہی دیں گے نا، نہ کہ لڑکیوں والے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اور آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ بیٹا ہی ہوگا؟ ڈاکٹر کو خود بھی کنفرم نہیں تھا، مگر آپ تو مائنڈ ہی بنا کر بیٹھ گئے۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ بس میرا دل کہتا ہے، انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر بیٹی ہو گئی تو؟ ایزل نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تو لڑکیوں کے نام کی بھی ایک لسٹ تیار کر لیں گے، اور جو میری بیگم کو پسند ہو رکھ لیں گے۔ وہ بیگم کی تھوڑی چھوتے ہوئے مسکرا کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ابھی تو وہ آپ خود سوئیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ ایزل نے جمائی بھرتے ہوئے کہا اور سیٹ ہو کر لیٹنا چاہا۔ ایسے کیسے سونے تم؟ ابھی تو تم نے مجھے اپنے سوچے نام بتانے ہیں۔ انہوں نے اس کا سرہانہ اٹھا کر اپنی باہوں کے قبضے میں لے لیا۔ کہا تو ہے ایک ہی بار بتاؤں کہ بار بار بدل بدل کر بتانے میں کیا مزہ؟ اس نے ٹالنا چاہا۔ تمہیں ہر بار بدل بدل کر بتانے میں آئے نہ آئے، مگر مجھے ضرور ہر بار نئے نام سننے میں مزہ آئے گا، بتاؤ نا ایزل۔ انہوں نے لجاجت امیز لہجے میں کہا، آگا آپ کا تو سونے کا موڈ ہے نہیں، مگر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ نے نہیں سونا تو نہ سوئیں، مگر مجھے تو سونے دینا، واپس کرے میرا پلو۔ ایزل نے ان کی باہوں میں دبوچا گیا سرہانہ واپس کھینچنا چاہا، اس کی آنکھوں میں واقعی نیند ڈول رہی تھی۔ ویسے ایک آئیڈیا ہے، تمہارا دل ایک نام پہ نہیں ٹکتا تو تم ایسا کرنا، جب جب دل اکتا جائے اسے نیا نام دے دیا کرنا۔ آغا فارس نے اس کا مذاق اڑایا تھا، وہ جانتی تھی بہت ہی کوئی فضول آئیڈیا ہے۔ وہ اپنا سرہانہ جھپٹتی بولی اور اس پہ سر دھرے لیٹ گئی، ویسے میرے پاس اور بھی کئی نام ہیں، جیسے معید، سنان اور اف آغا بس کرتے۔ وہ چلا کر بولی تو آغا فارس چپ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مت سنو، مگر جب اپنے سوچے ناموں سے دل اکتا جائے تو مجھ سے مت پوچھنا۔ وہ اسے ہفکی سے کہتے کروٹ بدل گئے۔ آپ سے پوچھنا بھی کس کو ہے؟ جو نام میں نے سوچا ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، آپ تو دل و جان سے راضی ہو جائیں گے اس نام پہ۔ وہ شرارت بھری نظروں سے ان کی پیٹھ دیکھتی دل ہی دل میں مسکرا کر بولی اور آنکھیں موند گئی۔ حارث، حارث! تقریباً گھنٹہ ہی گزرا تھا جب زرین کی پریشانی میں لپٹی آواز حارث کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا امی جان؟ وہ جو شاور لے کر بیڈ پہ نیم دراز تھا، نیند آنکھوں سے دور تھی، اور بھوک جو گھر آتے ہی زوروں پہ تھی، وہ اب یکسر مر چکی تھی۔ حارث، وہ انوشے بتا رہی ہے کہ وہ ہانپتی ہوئی کمرے میں اس کے پاس آئیں کہ کیا امی جان؟ حارث کو فکر لگی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو اس کی ماں اتنی پریشان ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ شہزین تو گھر پہ آئی ہی نہیں۔ واٹ؟ حارث نے بھی ساختہ بولا، ہاں، میں نے شہزین کا پوچھنے کے لیے ہی کال ملائی تھی۔ انوشا نے کہا کہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شہزین ہماری طرف ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے نکلی ہے اور ابھی تک پہنچی نہیں، تو پتہ ہے انوشا نے آگے سے کیا کہا؟ وہ حارث کے پاس بیٹھی جس نے سوالیہ نظروں سے ہی استفسار کیا۔ یہی کہ شہزین نے کہا تھا کہ اگر تم نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ لوٹ کر اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جائے گی۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے نہ جانے کہاں ہوگی اس وقت۔ زرین شدید پریشانی سے بولی تو حارث کو شہزین کی اس بات پہ اور حرکت پہ اور بھی غصہ آ گیا۔
دیکھ لیا آپ نے اس کم عقل اور باغی عورت کو، ہمیشہ اپنی من مرضیاں کرتی ہے، اور ہونا کہاں ہے اس نے؟ ہوگی اپنی کسی چیپ دوست کی طرف۔ وہ کیا نام ہے؟ جیا اور لیلا، اور کہاں جائے گی بھلا؟ سیدھا انہی کے پاس گئی ہوگی۔ حارث مگر ماں کی طرح پریشان نہیں تھا، جانتا تھا کہ شہزین جتنے بھی انا پرست صحیح، مگر رات سڑک پر کسی صورت نہیں گزار سکتی، اپنی کسی دوست کے پاس ہی موجود ہوگی۔ لیکن اگر وہ وہاں نہ ہوئی تو؟ حارث تمہیں تو پتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں، میں نے انوشے سے کہا ہے کہ گھر پہ ذکر نہ کرے، سب پریشان ہو جائیں گے اور رات بھر نیند نہیں پڑے گی انہیں۔ یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر تک وہ پہنچ جائے یا صبح آ جائے۔ حالات تو واقعی خراب تھے ہر جگہ کے ہی، فکر تو حارث کو بھی تھی، مگر زہرین کی طرح نہیں۔ وہ جانتا تھا کسی دوست کے پاس ہی رکی ہوگی، اگر مگر والا کوئی چکر ہی نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی اور زرین کی تسلی کیسے کرتا؟ اسے تو میں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے آج، مگر گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، جبکہ اسے تو 15-20 منٹوں میں گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مگر وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی تو کس کے پاس گئی ہوگی؟ تمہارے پاس اس کے دوستوں کے نمبرز ہیں تو رابطہ کرو ان سے، پتہ کرو کہاں ہے۔ امی جان، میرے پاس اس کے دوستوں کے نمبر بھلا کیوں ہوں گے؟ آپ اس کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہی ہیں، جبکہ عقل تو اسے کرنی چاہیے تھی کہ ایسا کر کے وہ سب کو پریشانی میں مبتلا کرے گی۔ اس کی انہی حرکتوں کے سبب وہ مجھے زہر لگنے لگی ہے، شدید تاؤ چڑھ رہا ہے مجھے اس پہ۔ حارث اپنے پھٹتے سر کو تھام گیا تو زرین نے اسے افسوس سے دیکھا کہ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، اس پاگل بیوی کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے۔ پر اب کرنا کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ تھا کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، جب تک تسلی نہ ہو جاتی کہ وہ کہاں ہے تب تک پریشانی ہی لگی رہنی تھی۔ میری بلا سے وہ جہاں بھی ہو مجھے پرواہ نہیں، مگر صرف آپ کی خاطر پتہ کر لیتا ہوں۔ حارث جھنجھلا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا مت کہو حارث، میں جانتی ہوں تم اوپر سے کتنی بھی اکتاہٹ اور کتنا بھی غصہ کیوں نہ دکھا لو، مگر اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی تمہیں بہت پرواہ ہے۔ تمہاری بیوی جیسی بھی صحیح، مگر تم اسے یوں لاپتہ جان کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ زرین بھی جانتی تھی اپنے بیٹے کو۔ ٹھیک کہا آپ نے، اور اس بیوی کو ڈھونڈ کر لانے کے بعد میں جو اس کا حشر کروں گا اس سے آپ مجھے روکیے گا مت، دماغ ٹھکانے لگا دوں گا آج میں تو اس کا۔ اپنے گھر ہونے کے باوجود بھی راتوں میں گیروں کے پاس جا کر رکتی ہے، وہ بھی بنا بتائے۔ پیچھے سب اس کی فکر میں مر رہے ہیں اور اسے پرواہ ہی نہیں۔ حارث نے پہلے ہی آگاہ کیا کہ وہ شہزین کو اب جس طریقے سے بھی سمجھائے زرین مداخلت نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ پہلے اسے ڈھونڈ کر تو لے آؤ، اور تم اسے ڈھونڈے گے کہاں؟ زرین نے اہم سوال تو اب کیا، اور وہ چاہتی تھی حارث اسے ڈھونڈ کر لے آئے تو پھر مداخلت کر کے تماشا لگنے سے روک لیں گے۔ ایک دو بار ڈراپ کیا تھا اسے اس کی دوست کے گھر، وہیں جا رہا ہوں، وہاں نہ ہوئی تو اسی دوست سے کہوں گا باقیوں سے رابطہ کر کے معلوم کرے۔ حارث بتا کر اپنا موبائل والٹ اور گاڑی کی چابی لیے کمرے سے نکل گیا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو تمہیں اس وقت یوں تنہا اس فٹ پاتھ پہ چلتا دیکھ کوئی بھی مرد کے روپ میں چھپا بھیڑیا تمہیں نوچ ڈالتا؟ دیکھا نہیں کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ شخص تمہیں؟ میرا تو جی چاہ رہا تھا ابھی پسٹل کا نشانہ اس پہ باندھو اور پھون کر رکھ دو اسے۔ شہزین اس وقت یاور کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہ اسے فکر بھری ڈانٹ پلا رہا تھا۔ وہ اس وقت یاور کے گھر پہ موجود تھی۔ گزرے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا حارث کو ابوشن کا پتہ چل گیا، یہ سب تو یاور کو وہ اسی روز بتا چکی تھی جب اپنے گھر چلی آئی تھی۔ یاور تب سے خاموش اس لیے بیٹھا تھا، کوئی نیا کارنامہ اس لیے سر انجام نہیں دے رہا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ حارث اس سے مزید رشتہ رکھنے سے انکاری ہے تو جلد طلاق دے دے گا۔ میں اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی ہوں یاور، میرا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا ہے۔ حارث نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ روتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں ٹوٹ کر بکھرتا ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں شہزین میڈم۔ یاور زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھتا دل میں بولا، میں تمہاری مشکور ہوں کہ تم عین وقت پر آ گئے، تم ہمیشہ میری مدد کرتے ہو بنا کسی غرض کے، ہمیشہ میری ایک آواز پر دوڑے آتے ہو، میں جو بھی کہوں کرتے ہو، تم اتنے اچھے کیوں ہو یاور؟ شہزین کو اپنی شکست پہ واقعی رونا آ رہا تھا، اس نے ہارنا سیکھا ہی بھلا کب تھا؟ مشکور تو میں بھی خود کا ہوں کہ بائی چانس اس روڈ سے گزر ہو گیا، ورنہ تم پہ ذرا سی بھی آنچ آ جاتی تو میرے دل کا کیا حال ہوتا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے شہزین۔ تم ٹوٹی ہوئی ہو، جبکہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی ٹوٹ جاتا یار۔ وہ شہزین کے پہلو میں بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے فکر و احساس ٹپکاتے لہجے میں بولا، تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو یاور، اس قدر ٹوٹ کر؟ شہزین کبھی کبھی تو دنگ رہ جاتی تھی اور اس وقت بھی دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ ابھی تم نے میری محبت دیکھی ہی کہیں شہزین، کاش کہ تم میری طرف قدم بڑھا لو، اس انسان کو چھوڑ کر جسے تمہاری رتی بھر بھی پرواہ نہیں، تو دیکھنا میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سمیٹ نہیں سکو گی۔ محبت کی دولت سے مالا مال کر دوں گا تمہیں، ہر وہ چیز ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم خواہش کرتی ہو، تمہیں اس گھر اور دل کی رانی بنا کر رکھوں گا، ایک بار حامی تو بھرو۔ یاور جذبات کی گنگا میں بہتا بولتا گیا جبکہ شہزین حسرت سے اسے دیکھتی گئی کہ کاش وہ حارث کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یاور کا ہاتھ تھام سکتی،
مگر دل کو کیسے قائل کرتی جس کی ضد اول تا آخر بس حارث ہی تھی۔ وہ حارث کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، خاص کر کسی دوسری عورت کے لیے تو بالکل نہیں، عورت بھی وہ جس پہ حارث مرتا ہو۔ اگر میں تمہاری نہ ہوئی تو تم مجھ سے محبت کرنا بند کر دو گی یاور؟ شہزین نے اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یاور مر تو سکتا ہے مگر تم سے محبت کرنا بند نہیں کر سکتا، تم بھلے میری بنو نہ بنو مگر میں آخری سانس تک بس تمہارا ہی ہوں شہزین۔ وہ اتنے پختہ لہجے میں بولا کہ شہزین نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پہ یقین کیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم بس میرے بن کے رہو، مجھ سے محبت کرنا کبھی بند نہ کرو۔ شہزین اس لمحے خود غرض بنی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یاور ساری عمر اس کے پیچھے پاگل بنا رہے، تا عمر اس کی جی حضوری کرتا رہے۔ جو محبت و احساس اسے حارث سے نہیں ملا وہ یاور سے ملتا رہے، چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ اسے حارث کی طرف سے تو نہ ملا، کم از کم یاور کی طرف سے تو ملتا رہے۔ میں بس تمہارا ہوں میری جان اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، وہ مخمور لہجے میں بولتا، اس کے ہاتھ چھوڑے اس کی گردن کو ہاتھوں میں بھرتا اس کے چہرے پہ جھکا تو شہزین ٹھٹکی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو یاور؟ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ تمہارے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننا چاہتا ہوں، تم ٹوٹ چکی ہو، تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں، میں تمہیں یوں بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے شہزین کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا، جبکہ شہزین اس لمحے اپنے آپ پہ ناز کر اٹھی۔ یاور نے دل پہ پتھر رکھ کے اس کے آنسو لبوں سے چنے تو شہزین نے بھی چننے دیے۔ یاور نے کس سبب سے اس کے آنسو سمیٹے یہ وہی جانتا تھا۔ شہزین خود پہ ناز کر ہی رہی تھی جب یاور اس کی گال سے ہوتا ہوا اس کے لبوں کے قریب ٹھہرا۔ یاور، شہزین نے حیرت سے اسے پکارا۔ مت رکو شہزین، تمہاری ان گلاب سے پنکھڑیوں پہ میرا دل مچل آیا ہے، تڑپتے مچلتے دل کی آج یہ فریاد پوری کرنے دو۔ اس نے ریکویسٹ کی۔ مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط آج سب بھلا دو نا، اس نے خمار میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ لیکن یاور، میں باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب یاور نے اپنے کہے پہ عمل کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں جھکڑ دیا۔ شہزین اس سے زیادہ مچل کر رہ گئی۔ کتنا عرصہ ہوا تھا اسے اپنے لبوں پہ اس لمس کو محسوس کیے ہوئے، وہ تو ترسی ہوئی تھی اس کے لیے، مگر فرق یہ تھا کہ جس لمس کی وہ خواہش مند تھی وہ لمس اس کے شوہر کا تھا، جبکہ یہ لمس غیر محرم کا۔ حارث کی طرف سے کبھی کی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، ہر بار شہزین نے ہی زبردستی یہ حق وصول کیا تھا۔ حارث کبھی اسے چھوتا بھی تو ہاتھ ماتھے اور رخسار تک، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس قربت کی ترسیب وہ کچھ دیر کے لیے تو بھول ہی گئی کہ لمس کس کا ہے اور کھوئی ہوئی جوابی کاروائی کرتی رہی، مگر تبھی عثمانی خیز خاموشی میں اٹھنے والی رنگ ٹیون جہاں شہزین کو ہڑبڑا کر ہوش میں لائی، وہیں یاور بھی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شہزین تو فوراً ہی وہاں سے اٹھ گئی اور دور جا کھڑی ہوئی، اس کو کیا مصیبت آن پڑی؟ جبکہ یاور موبائل پہ آتی جیا کی کال دیکھ کر بڑبڑایا اور اٹینڈ کر کے کان سے لگا لی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ یاور نے شہزین کے سامنے نام لینے سے گریز کیا۔ یاور، تم جانتے ہو شہزین اپنے باپ اور شوہر کے گھر سے فرار ہو کر نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے۔ ابھی لیلا کا میسج آیا تھا کہ شہزین تمہاری طرف ہے اور اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا، سوچا پہلے تمہیں یہ خبر سنا دوں، سوچو جب وہ ملے گی یا لوٹے گی تو اس حرکت پہ تب اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ مجھے تو سوچ کے ہی ہنسی آ رہی ہے، ہا ہا ہا۔ جیا یہ خبر سن کر کافی محسوس ہوئی تھی، جبکہ کمینی سی خوشی تو یاور کو بھی ہوئی تھی یہ جان کر کہ اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا پھر ہے، یعنی اب تو اسے شہزین کو بالکل بھی اس کے گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اور حارث کے بیچ تعلقات درست ہوں۔ تم اسے ڈھونڈتے پھرے ہو حارث، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہیں اس کی فکر ہے اور تم اسے چھوڑو گی نہیں، جبکہ میں اسے تمہاری زندگی سے نکال پھینکنا چاہتا ہوں۔ آج تو میں شہزین کو گھر نہیں جانے دوں گا۔ بچے کی حقیقت کھلنے کے بعد بھی تم نے شہزین کو نہیں چھوڑا اور اب بھی اسے ڈھونڈتے پھرے ہو۔ اس سب کے بعد تو اب مجھے کوئی تگڑا منصوبہ ہی بنانا پڑے گا، ایسا منصوبہ جس کے بعد طلاق 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 اور پھر سب خلاص۔ یاور من ہی من میں ہنسا، اس سے دور کھڑی شہزین کو دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ تم لیلا سے کہو کہ شہزین تمہارے پاس ہے، باہر آ کر وہ آہستگی سے بولا تو جیا کی ہنسی کو بریک لگی۔ واٹ؟ میں کیوں کہوں ایسا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ جب وہ لوٹے تو سب اس سے سوال کریں کہ وہ کہاں تھی، اس کی ذات سوالیہ نشان بن جائے۔ اور بولتے بولتے کسی خیال کے ایک دم سے کود آنے پر جیا کی زبان کو بریک لگی اور آنکھیں حیرت سے کھولی گئیں۔ ایک منٹ، یعنی شہزین تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گھر پہ؟ اس کی تو غصے سے رگے تنائی۔ اب وہ آ گئی تھی تو اسے گھر سے نکال تھوڑی دیتا یار، رکھنا پڑا۔ یاور نے چھپانے کے بجائے اعتراف کیا کہ ہاں وہ اسی کے گھر پہ ہے، کیونکہ بتاتا نا تو پھر جیا راضی کیسے ہوتی اس کی بات ماننے پہ۔ وہ تمہارے گھر پر ہے، وہ بھی اس وقت؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ہاں ہے، اب کیا لکھ کر دوں؟ یاور اندر ہی اندر جھنجھلایا۔ کیوں ہے وہ وہاں؟ کیا کر رہی ہے اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے گھر پر؟
ابھی ابھی کے ابھی اسے اپنے گھر سے نکالو یاور، ورنہ میں اس کے شوہر کو اطلاع دے دوں گی۔ جیا نے حکم دینے کے ساتھ دھمکی بھی دی، جس پہ یاور کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ میری جان اتنا غصہ؟ ریلیکس ہو جاؤ پلیز۔ غصہ دباتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، ریلیکسیشن مائی فٹ، وہ اس وقت تمہارے گھر پہ موجود ہے، تم دونوں اکیلے ہو اور میں یہ سب جانتے ہوئے بھی یہاں بیٹھی ریلیکس کروں؟ وہ پیر زور سے فرش پہ پٹکتی بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی؟ تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ یاور نے وہی میٹھا لہجہ اپنایا جو لڑکیوں کو پگھلا دیتا تھا۔ تم پہ تو ٹرسٹ کر لو مگر اس شہزین پہ کیسے کروں جو تمہیں مجھ سے چھیننے کے در پہ ہے؟ بلکہ ایک منٹ، اسے جیسے کوئی اور خیال بھی آیا تھا، کہیں تم مجھے چیٹ تو نہیں کر رہی یاور؟ میں کیوں کروں گا تمہیں چیٹ؟ کیا کہنا چاہتی ہو آخر؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی فضول کوئی سننے کے قطعی موڈ میں نہ تھا مگر مجبوری تھی کہ سننی پڑ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ کہیں تم شہزین کو طلاق دلوا کر اس سے خود تو شادی نہیں کرنا چاہتے، تبھی تم نے مجھے وہ فائل دے کر اس کے شوہر کے پاس بھیجا اور ارے ارے کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم؟ یاور نے اسے ٹوکا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شہزین جیسی لڑکیاں کبھی بھی میری چوائس نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی میرا مقصد صرف اس سے بدلہ لینا ہے۔ جب تک بدلہ نہ لے لوں تب تک تمہیں اس کو میرے پاس برداشت کرنا ہوگا جیا ڈارلنگ، مجبوری ہے، سمجھو نا؟ یاور نے بہلانے پھسلانے والے انداز میں کہا۔ برداشت تو نہیں ہوتا یاور، اور تم بتاتے کیوں نہیں کہ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم مجھ سے؟ جیا نے ہر بار پوچھی گئی بات پھر سے پوچھی۔ یہ تو جب بدلہ لے لوں گا تب بتاؤں گا، اس سے قبل نہیں۔ اور ابھی تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، لیلا کو میسج کرو یا کال، مگر اس سے کہو کہ شہزین تمہارے ساتھ ہے اور آج یہیں رکے گی، وہ فی الحال کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ یاور کام کی بات پہ آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ رات تمہارے پاس رکے گی؟ تم اسے واپس نہیں بھیجو گے کیا؟ اسے مزید آگ لگی۔ جانم، کہہ تو رہا ہوں مجبوری ہے، آج کی رات اس کا یہاں رکنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے پہلے نرم اور پھر دو ٹوک لہجے میں کہا، مگر لیلا بخوبی جانتی ہے کہ میرا شہزین سے اب کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ سوال کرے گی کہ شہزین اس کے بجائے میرے پاس کیوں چلی آئی، جبکہ میری اور اس کی دوستی تو ختم ہو چکی ہے، اور اگر بعد میں شہزین نے ہی سچ ظاہر کر دیا کہ وہ میرے پاس نہیں تھی تو؟ جیا نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، جو لیلا اس کے شوہر کو بتائے گی ظاہر ہے وہ بھی سب کو یہی بتائے گی کہ وہ تمہارے پاس تھی، معاملہ خراب تھوڑی نہ کرے گی۔ اس سے میں بات کر لوں گا، تم اب فون رکھو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ یاور نے یہ کہہ کر بنا مزید کوئی بات کے فون رکھ دیا اور کچھ سوچتے ہوئے، کچھ بہت ہی خاص سوچتے ہوئے، کچن سے جوس کا گلاس لیے دہلیز پہ آ کھڑا ہوا۔ شہزین، کیوں اپسٹ ہو میری جان؟ یہ لو جوس پیو اور مائنڈ فریش کرو۔ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی طرف چلا آیا۔ مجھے کچھ نہیں پینا یاور، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے بھی دلی سے انکار کیا۔ او کمن یار، کھانے پینے سے کیا ناراضگی، پہلے ہی رو رو کر اپنے اندر پانی کی کمی کر چکی ہوں، مگر وہ اب بھی راضی نہ ہوئی۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، تو یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، رائٹ؟ اسے بہانہ سوجا۔ میں تم سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس نے بھویں نہ سمجھی سے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی جو ہمارے بیچ میری طرف سے ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے تم میں کھو سا گیا۔ تم مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتی ہے اور میں تھا کہ تمہارا ٹرسٹ توڑنے چلا تھا۔ یاور نے گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے شہزین کے روبرو پیروں کے بل بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے معافی مانگی، جبکہ اس کی اس شرمندگی اور پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگنے پہ شہزین اٹھلا سی گئی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں یاور، جانتی ہوں تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اور محبت میں انسان بہک تو جاتا ہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ایسا بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہو۔ وہ اترے چہرے کے ساتھ بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم سے خفا ہو ہی نہیں سکتی۔ شہزین نے یقین دلانا چاہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ پیو جوس، وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ یاور نے جھٹ سے جوس کا گلاس اٹھایا۔ اچھا بابا لاؤ پی لیتی ہوں۔ وہ راضی ہوئی تو یاور اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور اسے خود پلانے لگا۔ بس یاور، اس سے زیادہ کا دل نہیں، یہ 2 گھونٹ بھی تمہیں یقین دلانے کو پی لیے کہ تم سے ناراض نہیں ہوں۔ شہزین نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے ہٹا دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ محبت سے بولا اور گلاس واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب کیا سوچنے لگی؟ وہ صوفہ کی پشت سے سر ٹکا گئی تو یاور نے پوچھا، کیا سوچ سکتی ہوں سوائے حارث کے؟ مجھے لگا تھا میں اسے منا لوں گی، مگر اس نے تو میری ایک نہ سنی۔ پر میں بھی شہزین ہوں جس نے ہارنا سیکھا ہی نہیں۔ ہاں، لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ کون سی غلطی؟ یاور نے استفسار کیا۔ مجھے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، اسے گھر میں جمے رہنا چاہیے تھا۔ وہ افسوس سے بولی، ایک منٹ، کہیں تم واپس اس کے گھر جانے کا تو نہیں سوچ رہی؟ یاور اندر ہی اندر پیچو-تاب کھا کر اٹھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ اس نے یاور سے پوچھا۔ میری اگر مانو تو تمہیں بالکل بھی۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یاور اسے نہ جانے کا مشورہ دیتا، شہزین بیچ میں بول اٹھی۔
مجھے یوں ہار مان کر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس بڑھیا پہ بھی خواہاں ہی غصہ کر دیا۔ آخر کو بیٹے کو راضی کرنے میں وہ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اب حارث جو چاہے کہے، میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی، اس کے سامنے رہوں گی اور مناتی رہوں گی تو میرے آگے ہتھیار ڈال ہی دے گا اور اسے ڈالنے پڑیں گے۔ میں جا رہی ہوں یاور، شہزین فیصلہ کرتی اٹھی۔ شہزین رکو یار، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس وقت اس کے سامنے جانا چاہیے، وہ کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ تم پچھتاؤ۔ یاور نے اسے ڈرا کر روکنا چاہا۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا مجھے، نہ ہی شہزین اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑے گی، وہ مانے نہ مانے مگر اسے ہمیشہ صرف میرا بن کر ہی۔ اس سے قبل وہ اپنی بات پوری کر پاتی، اس کا سر بلکہ پورے کا پورا وجود ہی ایک دم سے ہل کر رہ گیا۔ اس سے بے ساختہ اپنا سر تھاما، جبکہ یاور کے لبوں پہ کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا ہوا شہزین، آر یو اوکے؟ مگر وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے پہ تفکر بھرے تاثرات لاتا، اسے جلدی سے سہارا دیتا بولا، پتہ نہیں ایک دم سے چکر آ گیا۔ شہزین کا سر مسلسل گھوم رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے، کہہ بھی رہا تھا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر نہیں، تم نے تو پریشان ہونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اب اٹھو، میں تمہیں کمرہ دکھاؤں تاکہ تم ریسٹ کرو، کیونکہ اس حال میں تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ریسٹ کرو گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بلکہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، پھر میڈیسن لینا، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یاور نے اسے اٹھاتے ہوئے دانستہ اس کی فکر میں اتنی لمبی تقریر کی، مگر اسے کمرے تک لے جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ بیچ راستے میں ہی یاور کی باہوں میں جھول گئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تو حال میں یاور کا فلک شگاف کہہ کا گونج اٹھا۔ اس نے شہزین کو باہوں میں اٹھایا اور لا کر کمرے میں بیڈ پہ پٹکا۔ محبت مائی فٹ، تم جیسی 2 ٹکے کی بے حیا اور گھٹیا لڑکی کو یاور مونا لگانا پسند کرے، محبت کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایک پاؤں زمین پہ جبکہ دوسرا بیڈ پہ رکھے اس پہ جھکا اور تنفر سے بولا، یہ چاہتی ہے کہ ساری عمر میں اس کا پالتو کتا بن کے رہوں، جب یہ بلائے دم ہلاتا چلا ہوں، اور جب یہ دو پیار کے بول بولے تو ان لفظوں کو ہڈی سمجھ کر چاٹتا رہوں، اور خود ہی اس حارث کے نام کی مالا جپتی دن رات اسی کے لیے مرتی رہے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کہ اس نے مجھے؟ اس کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ اب یہ آخری بار شہزین میڈم، بس آخری بار، کیونکہ اس کے بعد سب تمام۔ وہ شہزین کے خوبصورت چہرے پہ آتش برساتی نظریں جمائے بولا اور پھر کسی کو کال ملانے لگا۔ حارث، اکیلے آ رہے ہو تم؟ کچھ پتا چلا شہزین کا؟ حارث کو اکیلا اندر آتا دیکھ زرین نے پوچھا۔ وہ اپنی دوست کے گھر پر ہے، اس نے بیزار سے انداز میں جواب دیا اور وہیں صوفے پہ ڈھہ سا گیا۔ تو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے تم؟ زرین کو حیرت ہوئی کہ اسے لے کر کیوں نہیں آیا، وہاں کیوں چھوڑ آیا؟ کیونکہ وہ ساتھ آنا ہی نہیں چاہتی، اس نے وجہ بتائی۔ تم شوہر ہو اس کے، زبردستی لے آتے ساتھ، یوں اسے کسی غیر کے گھر رات رکنے کیسے چھوڑ آئے؟ وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولے، امی جان، وہ اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے کوئی منہ ماری ہو، اس لیے وہی رہنے دیا اسے۔ صرف وہ اور اس کی دوست ہی ہے وہاں۔ حارث نے یہ بھی بتایا کہ کوئی فیملی یا مرد نہیں ہے، صرف اس کی دوست ہی ہے جس پہ وہ بھی مطمئن ہی تھا۔ لیکن حارث، پھر بھی تم… امی جان، کیا آیا ہوں میں اس کی دوست سے کہ اسے کہے کہ صبح ہوتے ہی یا تو یہاں لوٹے یا اپنے باپ کے گھر، نہ آئی تو یا تو اس کا باپ ہی اسے لینے آئے گا یا میں، اور جس طرح میں لے کر آؤں گا یہ اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ میری اس پیغام کے بعد ایک رات سے زیادہ نہیں رکے گی۔ میرا نہ صحیح اپنے باپ کا تو ڈر ہوگا ہی اسے۔ حارث بنا تسلی کے نہیں آیا تھا، پوری تسلی سے آیا تھا، تبھی زرین کو بھی بے فکر ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ حارث بیٹا، ایک بات کہوں؟ زرین کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تو اس کے بعد بولی۔ وہ صوفے کی پت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے تھکن زدہ سا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کی قسمت میں پہلے لا حاصل محبت کا غم لکھا گیا اور پھر شریک حیات ایسی مل گئی جس نے اس کی حیات کو بدمزہ کر کے رکھ دیا تھا، ایسی ہم سفر ملی جس نے زندگی کے اس سفر میں اسے تھکا کر رکھ دیا تھا، سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا۔ ان کے انداز تخاطب سے ہی وہ بھانپ کیا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ تو پھر مان لو نا میری بات، بس ایک اور موقع، وہ گزارشانہ لہجے میں بولی۔ ڈر بھی تھا کہ حارث بھڑک نہ اٹھے۔ کتنے مواقع دوں امی جان اسے؟ جتنے بھی دے لوں، اس کی فطرت کبھی نہیں بدلنے والی، وہ آنکھیں کھولے تنزیہ لہجے میں بولا۔ بس میری جان، میری خاطر یہ آخری موقع۔ زرین نے حارث کے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے ہاتھوں کو بھی اسی طرح اس کے ہاتھوں پہ رکھا تو یہاں حارث مجبور ہو گیا۔ امی جان، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا اور اپنے ہاتھ نکال کر ان کے ہاتھ کھولے۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی ساس ایسے بھی کر سکتی ہے اپنی بہو کی خاطر۔ آخر کیوں وہ آپ کے دل سے نہیں اترتی؟ کیوں ہر بار آپ اس کی سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں؟ حارث نے شکوہ کیا۔ مجھے صرف اس کی نہیں، تمہاری بھی پرواہ ہے، بلکہ تمہاری زیادہ پرواہ ہے۔ تمہارا گھر بستہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں، اس کا بھائی کتنے ترلے کر کے جاتے ہیں۔ آج وہ بھی معافی مانگنے آئی تھی تم سے۔ بس میں چاہتی ہوں ایک اور موقع دے دو تم اسے، ہو سکتا ہے اس بار وہ اپنا گھر سنبھال لے، اس بار عقل و سمجھ سے کام لیتے ہوئے تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے چل پڑے کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔
لیکن اگر اس موقع کو بھی اس نے اپنی بے وقوفی اور پاگل پن میں گنوا دیا تو پھر اس کے بعد فیصلہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی اسے منانے میں، اور حارث جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ اپنی بات سے پھر گئیں اور آئندہ بھی اس کی ہر غلطی، ہر حرکت پہ مجھے ایسا ہی فورس کیا تو امی جان، میں اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تو درگزر کر سکتا ہوں کہ غلطیاں تو ہم سے بھی ہو جاتی ہیں اور معافی کے خواہاں ہم بھی ہوتے ہیں، مگر جو گناہ اس نے کیا اور جو بنا بتائے ہمیں پریشان کر کے اس وقت دوست کی طرف چلی گئی، اس طرح کی حرکتوں پہ میں آئندہ صبر نہیں کروں گا۔ فیصلہ آئندہ واقعی میرا ہوگا، اور فیصلہ کیا ہوگا اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حارث نے آخر کار ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ زرین نے بے ساختہ سکون کی سانس بھری۔ وہ مان گیا تھا ان کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں امی جان کہ مجبوری میں راضی ہوا ہوں، دل سے نہیں۔ اگر شہزین اپنے لفظوں کو پورا کرتی ہے، اپنے کہے پہ پورا اترتی ہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں ویسی بن کے رہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنا دل اس کے لیے بدل لوں، مگر یہ آخری بار ہوگا امی جان، بار بار اپنا دل نہیں بدلوں گا اس کے لیے۔ اس سے پہلے زرین کچھ بولتی، حارث نے اپنے ماننے کو مجبوری قرار دیتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ بھی سنایا۔ میں تمہیں دوبارہ فورس نہیں کروں گی حارث، مگر تم اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرنا، انہیں بڑا ایشو مت بنانا، کیونکہ وہاں میں تمہیں ہی غلط کہوں گی۔ ضبط سے کام لیا کرو بیٹا، زرین نے اسے سمجھایا۔ شہزین سے شادی کے بعد میں نے سوائے ضبط کرنے کے اور کیا ہی کیا ہے امی جان؟ وہ میری زندگی میں آئی ہی میرا ضبط آزمانے ہیں، وہ ہولے سے بولا۔ اچھا اب چھوڑو ساری باتیں، تم نے کھانا تو کھایا ہی نہیں، کتنی بھوک لگی تھی تمہیں بھول گئے؟ میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، تم فریش ہو کر آ جاؤ۔ زرین ماں تھی، بھلا کیسے بھول سکتی تھی کہ ان کا بیٹا بھوکا ہے؟ یا تو بس اتنا ہے کہ آپ کی بہو نے میری بھوک حرام کر دی ہے، مجھے نہیں کھانا اب کچھ بھی۔ وہ بے دلی سے بولا۔ ایسے نہیں کہو حارث، ایک دھونے والے لوگ یہ تو دل کر آئے گا کھانے کا، اب اٹھو شاباش جلدی سے۔ زرین نے زبردستی اسے اٹھانا چاہا تو وہ ان کا اصرار دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سوچا تو تھا تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور معاف کر بھی نہیں رہا، تم سے میرا رشتہ اب فقط مجبوری ہوگا۔ تمہیں واپس اپنا تو لوں گا، مگر تم پہ اعتبار اب مشکل ہے، بہت مشکل۔ وہ دل ہی دل میں شہزین سے مخاطب ہوتا بات کے اختتام پہ سر جھٹکتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلا مہینہ بھی وسط میں پہنچنے کو تھا۔ مہینہ ختم ہونے میں 2.5 ہفتے تو باقی تھے ہی، جبکہ گرمی اب اپنے اصل روپ کی طرف آ رہی تھی۔ پہلے رات ٹھنڈی ہوتی تھی، اب تو رات میں بھی گرمی سہنی پڑ رہی تھی۔ کراچی میں اس بار خوش قسمتی سے جتنی سردی پڑی تھی اور بارشیں ہوئی تھیں اتنی پہلے نہیں ہوئی تھی، مگر اس بار گرمی بھی آہستہ آہستہ آنے کی بجائے ایک دم سے حملہ آور ہوئی تھی۔ آغا فارس نے ایزل کی وجہ سے کچھ سامان کی شفٹنگ ان دونوں کے نیچے والے روم میں کروا لی تھی۔ ایزل اس کے لیے راضی نہ تھی، کیونکہ اسے رات اسی روم میں گزارنے کی عادت تھی۔ دن میں تو پھر بھی وہ نیچے والے روم میں وقت کاٹ لیتی تھی، مگر آغا فارس نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے کچھ ضروری سامان نیچے والے روم میں شفٹ کروا لیا تھا۔ اب ایزل کا اوپر جانا ہی نہیں ہوتا تھا، دن ہو یا رات، بس نیچے ہی رہتی تھی۔ آغا فارس نے بلا وجہ زینے چڑھنے اترنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ اس کے اندر لاپرواہی بہت تھی۔ اس وقت وہ کمرے کا اے سی آن کیے، دروازے کھڑکیاں بند کیے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اوف آغا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ آنکھ کھلنے پہ اپنے قریب بیٹھے آغا فارس کو اپنی طرف تکتا پایا تو سمجھ گئی کہ وہی اسے چھونے کا شغل فرما رہے تھے۔ میں سارا دن کام پہ گرمی میں خوار ہوتا ہوں، اور یہاں میڈم مزے سے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہواؤں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہیں۔ واہ بھائی بیگم، خوب مزے ہیں تمہارے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر پرے اچھالتے بولے کہ آج کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ آتے ہی شاور سے ملاقات کرنے کا ارادہ تھا، مگر سوئی ہوئی معصوم سی گڑیا کی مانند معلوم ہوتی بیوی کی کشش اس کے پاس کھینچ کر لے گئی۔ کون سا کام؟ وہی جو آپ سارا وقت بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اور کون سی گرمی؟ وہی جسے آپ سارا وقت ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ ایزل بھویں اچکا کر بولے۔ کچھ حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر ہر وقت ایسا نہیں ہوتا میری بھولی بیگم۔ بزنس میں بہت خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ آج سائٹ پر گیا تھا، اف پوچھو مت کہ کتنی گرمی تھی۔ کراچی کی گرمی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، بندہ جھلسا کر رکھتے۔ انہوں نے جھرجھری لیتے ہوئے بتایا۔ تو آپ آج مت جاتے سائٹ پہ، آج تو واقعی بہت گرمی ہے۔ ایزل نے مشورہ دیا۔ ضروری تھا جانا، اور میں تو یوں ہی گرمی پہ تبصرہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ گرمی ہے تو کام نہیں کروں گا یا گرمی میں کام نہیں ہوتا۔ گرمی ہو یا سردی، میں نہ کام سے تھکوں گا نہ گھبراؤں گا۔ جب تک سانسیں ہیں اور جب تک ہمت ہے تم مجھے فارغ بیٹھا نہیں پاؤ گی۔ یہ سب میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ سب میں تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے کر رہا۔ تمہیں یا ہماری اولاد کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو اس لیے کر رہا، ورنہ اتنی گرمی میں تو کمپنیز نے کام روکے ہوئے ہیں، بہت کم پروجیکٹ سائن ہو رہے ہیں۔ وہ ایزل کے ہاتھ تھامتے بولے، گرمی نے واقعی سب کی مت ماری ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور بولتے بولتے اسے کچھ خیال آیا تو ایک دم سے رکی، اور
انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور مجھے یاد آیا میں تو آپ سے ناراض تھی، بلکہ کٹی ہوں میں آپ سے، بہت گندے ہیں آپ۔ ایزل نیند سے جاگی تو بھول بیٹھی کہ سونے سے قبل وہ ان سے کتنا ناراض تھی، مگر اب نیند کا غلبہ مکمل ٹوٹ چکا تھا تو اس کی یادداشت واپس لوٹی کہ وہ تو ان سے سخت خفا تھی۔ گندا تو میں ہوں، مگر میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا جو تم مجھ سے کٹی ہو گئی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھٹتے بولے، ہاتھ مت لگائے مجھے۔ وہ بے دردی سے ان کے ہاتھ جھٹک گئی۔ اللہ اللہ، اتنی ناراضگی! ارے میری بیبی ڈال، مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہی اکثر انجان تھے۔ آپ نے پپو سے میری شکایت کیوں کی؟ اس نے روٹھے پن سے وجہ بتائی، بلکہ پوچھا، کیسی شکایت؟ یا تو وہ انجان بنے تھے یا وہ بھول چکے تھے۔ پتہ ہے کتنا ڈانٹا انہوں نے مجھے؟ وہ رونی صورت بنا کے دکھانے لگی۔ کیا ماما نے ڈانٹا تمہیں؟ انہوں نے فوراً سے پوچھا۔ ہاں نا، اتنی باتیں سنائی مجھے کہ میں اپنی کیئر نہیں کرتی، بہت کیئر لیس ہوں، اپنی نہیں تو اپنے بچے کی ہی پرواہ کر لو۔ کیسی ماں ہو تم، بس کھانے پہ ہی زور رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی خود پہ توجہ دے لیا کرو۔ وہ فر رٹو طوطے کی طرح سب بتانے لگی، جبکہ آغا فارس دلچسپی سے سننے لگے۔ خیر، کچھ غلط بھی نہیں کہا انہوں نے، واقعی بس کھانے پہ ہی زور رکھا ہوتا ہے اور کسی طرف کی ہوش نہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑائے۔ کیا کہا آپ نے؟ ایزل کو ان کی بڑبڑاہٹ سمجھ میں نہ آئی، مگر اس نے سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ماما کو تمہیں یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے حمایتی بنے، مصنوعی افسوس سے بولے، ہے نا؟ مگر میں نے سب چپ چاپ سنا، ایک اچھی بہو کی طرح۔ اس نے اپنے نمبر بڑھانے کو کہا۔ میری اچھی بیوی؟ ویسے اور کیا کیا کہا ماما نے؟ انہوں نے اپنی اچھی بیوی کے گال پہ ہلکی سی چٹکی بھری اور مزید جاننا چاہا۔ اور یہ کہا کہ میں وہاں ہوتی تو تمہاری اچھی طرح کلاس لیتی۔ اب تم بچی نہیں ہو، شادی شدہ ہو، بچے والی ہونے کو ہو، اب تو عقل کر لو۔ لو بھلا، میں نے جان بوجھ کر پانی پہ پاؤں رکھا تھا، سوچ سمجھ کر تھوڑی نہ گرنے گئی تھی میں۔ اور بچوں کی طرح اپنی ساس کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم کون سا جان بوجھ کے وہاں گئی تھی؟ میری بیگم تو بہت عقل مند ہے، ماما کو تمہیں کم عقل کا خطاب نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے ایزل کی سائڈ لے رہے تھے تاکہ اس کی ناراضگی سے بچ جائیں، ورنہ تو وہ بھی اپنی ماں کی سب باتوں سے اتفاق کرتے تھے۔ ہاں نا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑا۔ اس سب کی جڑ نہ آپ ہیں آپ، کیوں کیا آپ نے پپو کو فون؟ کیوں بتایا انہیں یہ سب؟ توبہ توبہ، پپو تو پوری سانس بنتے جا رہی ہیں، جب تک کال پہ رہیں میرے کانوں سے دھوئیں ہی نکالتی رہیں، اور اب میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے کانوں سے بھی ایسے ہی دھوئیں نکلواؤں۔ اس نے سب کی جڑ آغا فارس کو قرار دیا اور شائستہ کے سانسوں والے روپ پہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی۔ جب میں تمہارے دھوئیں نکالنے پہ آ گیا تو آدھوئی ہو جانا ہے تم نے۔ وہ پھر سے بڑبڑائے۔ کیا کہا؟ ایزل ایک بار پھر سے ان کی بڑبڑاہٹ سن نہ پائی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ غلطی ہوگی، دوبارہ نہیں کروں گا شکایت۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ماما اتنا غصہ کریں گے؟ ماما کو تم پہ ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے پھر سے اس کی سائڈ لیتے ہوئے شائستہ سے اختلاف ظاہر کیا۔ آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے، کوئی آپ سے آپ کی بیوی کی شکایت کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ اپنی بیوی کی شکایت کیسے کسی اور سے کر سکتے ہیں؟ وہ ہنوز منہ پھلائے بولی۔ اچھا نا میری پیاری بیوی، اب نہیں کروں گا کسی سے بھی تمہاری شکایت، موڈ صحیح کرو اپنا۔ انہوں نے یقین دلایا اب ایسی حرکت نہیں ہوگی، نہیں کروں گی۔ وہ نخرے دکھاتی رخ پھیر کی۔ اچھا نا، پکا نہیں کروں گا، بس کر تو میری ایزل اور مجھ سے پکی ہو جاؤ نا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی اس کے سامنے کی، جسے ایزل نے چند لمحے دیکھا، اور پھر اپنی بھی چھوٹی انگلی ان کی انگلی سے جوڑتی بولی، پکی۔ وہ مسکرا دی۔ آغا فارس بھی ہنس دیے۔ تھینک یو جانم۔ انہوں نے اس کی انگلی پہ اپنی گرفت بڑھا کے اسے قید میں کرتے ہوئے کہا، مگر یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد آپ نے ایسا کام کیا تو میں سیریس والا ناراض ہو جاؤں گی اور بالکل پکی نہیں کروں گی۔ اس نے پہلے سے ہی باور کروایا۔ میری توبہ۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے کان کو چھوا۔ ویسے ماما نے تو تمہارے کانوں سے دھوئیں نکال دیے، کیوں نہ بچے کچے میں بھی نکال دوں، مگر ذرا اپنے انداز میں۔ وہ شوخی پہ اترتے بولے، اس لیے معاف نہیں کیا آپ کو کہ آپ شوخی پہ ہی اتر آئیں، باز رہیں ورنہ دوبارہ ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کے دھمکی لگائی۔ تمہاری ناراضگی کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ اچک کر اس کی انگلی اپنے قابو میں کرتے بولے، آگا رک جائیں ورنہ اس بار میں آپ کی شکایت کر دوں گی پپو سے۔ ایزل نے انہیں قریب ہوتا دیکھ دھمکی لگائی۔ کیا کہو گی ماما سے کہ آپ کی بیٹی نے رومانس میں اول درجے کی ڈگری لے رکھی ہے اور اس ڈگری کا فائدہ صبح شام اٹھاتا ہے؟ ویکانگ دبا کر شرارت سے بولے، جبکہ ایزل ان کی بات پہ سٹ پٹا سی گئی کہ واقعی کیا بتائے گی پپو کو، ان کے کرتوت تو بتانے والے ہیں بھی نہیں۔ رومانس میں نہیں، چھچور پن میں۔ ایزل نے ان کی ڈگری کی تصحیح کی۔ خواہ ماں میرے پیار کو چھچور پن کا نام مت دو بیگم، انہوں نے آنکھیں دکھائیں، تو کوئی اور نام دے کر بتا دوں گی، مگر بتاؤں گی ضرور۔ وہ تہیہ کر چکی تھی۔ جھوٹا الزام لگاؤ گی مجھ پر؟ لگاؤں گی تو کیا کر لیں گے؟ پپو کو صفائیاں ہی پیش کرتے رہیں گے۔ وہ ہنس کر بولی، اور میں نے اگر ماما کو سچ بتا دیا تو؟ منہ چھپاتی پھرو گی شرم سے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے، پپو نے آپ کو اس بے حیائی بھرے سچ پہ ایک لگا دی نا تو آپ مجھ سے منہ چھپاتے پھریں گے؟ ایزل اس بار بھی ہنستی ہوئی بولی،
بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کے مزید قریب بڑھے۔ آگا تنگ مت کریں، دور ہٹیں۔ ایزل نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں پرید ہٹایا۔ اور اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ پھر سے اس کے قریب ہوئے۔ تو پھر سے ناراض ہو جاؤں گی اور اس بار مانوں گی بھی نہیں۔ اور اس نے دھمکی لگائی۔ تمہاری ہر دھمکی منظور ہے، مگر یار یہ ناراض ہونے والی دھمکی مت دیا کرو، اٹس اے ریکویسٹ۔ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ اب تو یہی دوں گی، صرف دوں گی نہیں بلکہ ناراض بھی ہو جاؤں گی۔ ایزل اب دنستہ انہیں تنگ کرنے پہ اتری۔ ناراض ہو کر بھی تو تم میری دسترس میں ہی رہو گی نا مسز آقا۔ انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ بن بتائے چپکے سے چلی جاؤں گی، اس سے زبان نکال کر منہ چڑھایا۔ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو پھر میں بات نہیں کروں گا تم سے، ناراض ہو جاؤں گا میں بھی۔ آگا فارس اس کی اس بات پہ سنجیدہ ہو گئے۔ مذاق کر رہی تھی آگا؟ ایزل ان کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً سے بولی۔ جانتا ہوں کہ یہ مذاق تھا، مگر مذاق میں بھی آئندہ ایسے الفاظ زبان سے مت نکالا۔ جانتی ہو نا مجھے ایسا مذاق بالکل نہیں پسند جس میں تم سے دوری کی بات ہو۔ انہوں نے اسے سختی سے کہا تو ایزل شرمندہ سی سر اس بات میں ہلا کے سوری، آئندہ نہیں کروں گی ایسا مذاق۔ وہ تو آپ مجھے تنگ کر رہے تھے تو بس اسی لیے کہہ دیا۔ ایزل نے معافی مانگی۔ میں پاس آ رہا تھا اور تم دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ ہمیشہ بس دور جانے کے مذاق ہی سوچتے ہیں تمہیں۔ ویری بیڈ ایزل۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا۔ اچھا بس اب زیادہ لیکچر مت چڑھیں، سوری کر دیا ہے نا، ایکسیپٹ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں میری بلا سے۔ وہ روب میں آنے والوں میں سے کہاں تھی؟ شانے بے نیازی سے ہاتھ ہلا کر بولی تو آگا فارس اس کے بدلتے انداز پہ گش کھا کر رہ گئے۔ بہت خوب جناب، عقل کی بات سمجھاؤں تو لیکچر، اور لیکچر سے یاد آیا آج 9 بجے باقاعدہ میری لیکچر کی کلاس اٹینڈ کرنی ہوگی تمہیں۔ 3 دن بعد تمہارے ایگزام سٹارٹ ہے اور مجھے ہر سبجیکٹ میں ہر صورت فل مارکس چاہیے، یہ ذہن نشین کر لو تم۔ آگا فارس نے اب اسے سخت ٹیچر والا روپ اپنا لیا۔ انہوں نے ایزل کو ان چند مہینوں میں سارا امپورٹنٹ سلیبس کور کروا دیا تھا۔ ایزل اپنی تیاری پہ قدرے مطمئن تھی کیونکہ آگا فارس کا تیاری کروانے کا طریقہ ہی بہت اطمینان بخش ہوتا تھا۔ کلاس 9 بجے شروع ہونی ہے نا تو لیکچر بھی 9 بجے ہی شروع کیجیے گا۔ ابھی میرے دماغ کی دہی مت بنائے پڑھائی کی باتیں کر کے، ایزل نے جھنجھلا کر کہا۔ تم بھی دوبارہ سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے شرافت سے اٹھ کر میرے لیے کھانا لگاؤ، میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے اسے دوبارہ لیٹا دیکھ کر کہا۔ 5 منٹ میں تو آپ کے بال بھی ڈھنگ سے گیلے نہیں ہوں گے، کم از کم 25 منٹ تو لینا، وہ چلاکی سے بولی۔ ہاں، تاکہ ان 25 منٹ میں تم خوب نیندیں پورے کرو، اٹھو جو کہا ہے وہ کرو۔ انہوں نے حکم جاری کیا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونے بھی نہیں دیتے، ایک تو اس مینا کی طبیعت بھی آج ہی خراب ہونی تھی اور ظہیر کو بھی آج ہی چھٹی پہ جانا تھا۔ پیروں کو سلیپرز میں گھساتی وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کبھی تو کسی کی سن لے یہ لڑکی، ڈاکٹر نے اسے چلنے پھرنے اور ہلکا پھلکا کام کرنے کا کہا ہے اور یہ ہر وقت کچھوے کی طرح سست پڑی بیڈ توڑتی رہتی ہے، کوئی خیال ہی نہیں اپنا۔ آگا فارس اسے جاتا ہوا دیکھ کر بولے۔ انہیں ایزل کے آرام سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ وہ تو خود اسے کچھ کرنے نہیں دیتے تھے، مگر اب ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا وزن کافی بڑھ چکا ہے، اسے اوور ایٹنگ اور ریسٹ سے منع کیا تھا، ایکسرسائز اور واک کا مشورہ دیا تھا، پر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال چکی۔ مگر آگا فارس نہیں نکال سکتے تھے کہ انہیں تو لمحہ لمحہ اس کی صحت کی فکر رہتی تھی۔ تبھی انہوں نے ایزل کو زیادہ آرام کرنے پہ ٹوکنا شروع کر دیا تھا اور بہانے سے اسے کسی کام پہ لگا دیتے تھے، مگر اس کو زیادہ کھانے پر چاہ کر بھی ٹوک نہیں پاتے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے کھانے سے روکنے کو الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ ہاں، مگر تمام ایکسٹرا آرٹیفیشل فوڈ بند کر دیا تھا، وہ ضد بھی کرتی تو بھی نہیں کھانے دیتے تھے۔ انم، بیٹا تم تیار ہونا۔ انم آئینہ کے سامنے کھڑی خود کو یک ٹک دیکھتی کسی اور ہی جہاں میں کھو چکی تھی جب نادیہ کی آواز نے اسے حال کی اس دنیا میں واپس کھینچا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی انم؟ نادیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آواز نہیں آئی ماما۔ اس نے اپنی طرف سے سچ ہی کہا تھا، خیالوں میں کھو کر بھلا کہاں آس پاس کی ہوش رہتی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نادیہ نے اس کے جواب پہ سرسری سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو بے ساختہ تعریف کر اٹھی۔ جتنی وہ انہیں آج پیاری لگ رہی تھی اتنی ہی انم کو اپنی تیاری بلکہ پورا وجود ہی بے حد برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اس تیاری پہ نظر تک نہیں ڈالنا چاہتی تھی جو اس نے کئی آنسو بہاتے ہوئے مجبوری میں کی تھی۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، میں ذرا شائستہ کو بلا لاؤں، ابھی تک آئی نہیں۔ تمہیں بھی جب بلاؤں تو چائے لے کر آ جانا، ہمیں تو لڑکا اور اس کے گھر والے بہت پسند آئے ہیں، اب بس انہیں میری انو پسند آ جائے، بلکہ ضرور آئے گی، میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی۔ نادیہ نے اس کے تھوڑے تلے ہاتھ رکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے کہا اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ انم نڈھال قدموں سے چلتی بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کے کوئی مجھے پسند کرے، یہ چاہ باقی نہیں رہی دل میں، دل تو جیسے مر چکا ہے میرا، اور اس مردہ دل سمیت ہی آپ کی بیٹی کو اس گھر کی دہلیز پار کر کے اپنے ہم سفر کا ہاتھ تھام کر اس کے ہم قدم ہونا ہوگا۔ میرے اس بے جان وجود کے ساتھ کوئی کیسے خوش رہ پائے گا؟ وہ خالی دروازے کو دیکھتی بولی، ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر یوں گرا جیسے درخت سے کوئی سوکھا پتا بے مول ہو کر گرتا ہے۔ دل و جان تو اسے ایک شخص کی دسترس میں رہ گئی جس سے محبت کا جذبہ بن چکا تھا اور خوشیوں کا احساس جڑ چکا تھا،
وہ جذبہ اور وہ احساس اب کسی اور کے ساتھ کیسے جوڑ پاؤں گی، کیسے جا پاؤں گی آج ان لوگوں کے سامنے جو اس حقیقت سے انجان ہوں گے کہ ان کے سامنے کھڑی یہ لڑکی در حقیقت اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اس میں خوشی کی کوئی رمق باقی نہیں بچی، کیونکہ ساری خوشیاں تو وہ بہت پیچھے اس شخص کے پاس چھوڑ آئی ہے جس کے آگے اس کے دل نے بہت پہلے ہی سر جھکا دیا تھا۔ اب یہ دل دوبارہ کیسے کسی اور کے سامنے سر اٹھا پائے گا؟ دوسری آنکھ کا آنسو بھی بالکل ویسے ہی چھلا کر آنکھ سے پار ہوا۔ جس لڑکی نے کسی کے دیے پھولوں کو ان کی خوشبو ختم ہونے اور رنگ بدل جانے کے بعد بھی دل مجھ سے لگا کر رکھا، وہ کسی اور کو اپنے دل میں کیسے جگہ دے پائے گی؟ میں نہیں جانتی کیسے بڑھ پاؤں گی میں آگے۔ وہ بند وارڈروب کو دیکھتی بولی، جہاں حارث سے جڑی چیزیں موجود تھیں، اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی کہ کیسے اٹھا پائے گی وہ قدم جس کے اٹھانے سے حارث کہیں بہت پیچھے چھوٹ جائے گا؟ کیسے بھلا پائے گی اسے جب اس کا دل راضی ہی نہیں اسے بھلانے کو؟ کیسے دے پائے گی کسی انجانے کو اپنے ہاتھ جب وہ آج بھی اپنے ہاتھ پہ حارث کا لمس ہی محسوس کرتے رہنا چاہتی ہے؟ اور سب سے زیادہ تو اس چیز کو لے کر خوف زدہ تھی کہ نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، اسے قبولیت ملنی تھی یا ریجیکشن؟ جاری ہے۔